جو ہمارا پاکستانی کھانے کا جو کنسیپٹ ہے, ایسی بلڈنگ there is no way in the world. اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ ٹیکسٹائل سے آپ کیسے ادھر آپ نے شفٹ کیا؟ اس زمانے میں 8 گھنٹے ڈیلی کام کرتا تھا, 5 دن تو مجھے 4 پاؤنڈ 25 پینی, اس وقت پینی نہیں ہوتی, آپ کرون ہوتا تھا. بس وہاں سے جرنی شروع کی جی. بڑے رسک لیے ہیں. رسک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. رسک لیے ہیں. پہلا جو ریسٹورینٹ میں نے مانچسٹر میں وہ لیمن جیوم میں سینما لیا تھا. سینما؟ وہ سینما تھا, بند سینما تھا, بہت ٹوٹا پھوٹا. تو آپ نے کیوں انڈسٹریل میں کیوں کھولا؟ اس کو بلڈنگ اچھی سستی میں مل رہی تھی؟ نہیں بیٹا, سستی کی بات نہیں ہے. سارے گورے کسٹمرز تھے تو ان کے لیے مرچ مسالہ آپ نے ایڈجسٹ کیا تھا یا آپ نے جو ہمارا ہے اسپائسی وہی رہنے دیا تھا؟ 90s میں نے ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا جی کہ لکھنؤ میں کچھ ٹنڈا کباب والا ہے, ٹھیک ہے, اونچے بڑے کباب مشہور ہیں. انہوں نے کہا یہ فلاں لوگ آتے ہیں. ہم انڈیا چلے گئے, 10 دن رہے دلی سے, ہم نے لکھنؤ تک گئے, ٹنڈے کے کباب کھائے کہ بھئی یہ واٹ از اٹ. کھانے کا مجھے اتنا کریز تھا. جو کوانٹٹی ہم دے رہے ہیں پاکستان میں بھی, لاہور میں بھی کسی ریسٹورینٹ میں نہیں ہے. بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں لیکن اتنی کوانٹٹی, اتنی زیادہ, اتنی ورائٹی, اتنا آپشن نہیں ہے. یہاں پہ ریٹائرمنٹ کی ہے 65, آج بھی آپ ایوری ڈے کام پہ آ رہے ہیں. آپ کی کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود کو؟ بیٹا میں پروو کچھ نہیں کرنا چاہ رہا. بلڈنگ میں بڑی مشکلات آئی اس میں, کیونکہ ایسی شیپ کی بلڈنگ ہے, وہ پیرامڈ ٹائپ ہے, تو گلاس کی بلڈنگ ہے, تو اس میں کافی چیلنجز آئے. 900 اسکپ میں نے وہاں سے ربش نکالا. چٹنی سے لے کے سال سے لے کے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ہماری 180 کے لگ بھگ ڈشز بن جاتی ہیں. کچھ آپ کی ڈشز پیچھے ہوتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کچھ وہ آپ کو ڈال کے دیتے ہیں؟ نہیں, ہم نے وہ پیچھے رکھی ہوئی کہ کوئی آپ. اچھا انکل, میری آڈینس ہے ادھر یو کے کی, جی ٹھیک ہے, ان کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فرسٹ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی, آپ کس ایج میں یہاں پہ آئے اور آتے آپ نے کیا کام سٹارٹ کیا؟ تو 69 میں یہاں آیا ہوں. I was a teenager. تو یہاں آ کے تو پھر بریڈ فورڈ میں آیا تھا. تو بریڈ فورڈ میں آ کے بس تھوڑی سی جو بالکل جو انیشل تھی اسکولنگ وہ کی, اس کے بعد پھر کام کاج میں اس وقت چائلڈ لیبر کا بڑا تھا. تو اس زمانے میں جو ہے نا, میں 8 گھنٹے ڈیلی کام کرتا تھا, 5 دن تو مجھے 4 پاؤنڈ اور 25 پینی, اس وقت پینی نہیں ہوتی, آپ کرون ہوتا تھا, 69 وہ ویج ملا کرتی تھی. تو اب بس وہاں سے کام شروع کیا جرنی 69 سے. تو اس وقت بس ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, انگلینڈ میں اتنا آسان نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ آپ بچے, آپ کو تو یہ سب جو ہے نا سوشل میڈیا ہے, سب کچھ ہے. اس زمانے میں ریسزم بھی بہت تھا, تو ہمارے لیے کافی مشکلات تھی. تو بزرگ ہمارے سارے ہوتے تھے, ٹیکسٹائل زیادہ لوگ فیکٹریوں میں ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے. تو کافی ٹف ٹائم گزرا ہے لائف میں, لیکن ہو سکتا ہے اسی ٹف ٹائم کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں کامیاب کیا اور اس مقام پہ اللہ نے بچایا ہے. تو انکل آپ آج کل کے دور میں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, ہر بندہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہے. جی 69 میں بھی حالات اچھے نہیں تھے بیٹا, آپ کیوں آئے؟ میں تو خیر اتنا اس وقت بچپنا تھا, اتنا پتہ نہیں, لیکن حالات پاکستان میں بیٹا اتنے برے نہیں تھے جتنے آج کل. تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں جو ہے نا جی, وہ پاکستان کا آپ اور تو چھوڑ دیں, ایک پی آئی کو لے لیں. اس وقت ہماری پی آئی بھی ٹاپ پہ عروج پہ بالکل ایسی تھی 60s میں, لیٹ 60 میں ہماری پی آئی ماشاءاللہ بڑی عروج پہ تھی. تو اور بھی اسی طرح بڑے اچھے کاروبار تھے, کاروبار بھی ٹھیک تھے. میں تو جیسے بتایا کہ میں بچہ تھا, اس وقت اتنی معلومات نہیں تھی, اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, لیکن حالات اس وقت بہتر تھے بجائے آج کے. آج کا جو ہے نا آبادی بھی کافی ہو گئی ہے اور حالات جو ہے نا تھوڑے اچھے نہیں ہیں. جی ہاں. تو آپ یہاں پہ آئے تھے اپنے کزنس کے پاس, آپ کا شوق تھا کہ میں بھی ان کے پاس جا کے؟ نہیں, میں کزن میرے یہاں سب فیملی تھی, تو پھر جو ہے نا سارے ہم ایک فیملی اکٹھے ہو گئے وہاں. جی, تو یہی اس وقت خواہش تھی کہ بھائی جو ہے نا باقی سارے انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو جوائن کریں. تو وہ ماشاء اللہ کزن کے ساتھ آ کے تو بڑا اچھا وقت گزرا بچپنا ہمارا یہاں پہ. جی. پھر آپ نے ٹیکسٹائل میں کام کیا فیکٹری میں؟ جی 69 میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شپلی میں ایک ٹیکسٹائل ہوتی تھی سی ایف ٹیلر کے نام سے. تو وہاں پہ زیادہ تر وہ بچوں کو کام دیتے تھے, بچوں کو ویج انہیں کم دینی پڑتی تھی. تو اس زمانے میں جو ہے نا وہ کام شروع کیا ایک ٹیکسٹائل میں. تو وہ 4 پاؤنڈ, جیسے میں نے آپ کو بتایا 4 پاؤنڈ ویک کی تنخواہ ملتی تھی 5 دن کام کرنے کے بعد.
تو بس وہاں سے جرنی شروع کی جی. وہ آپ پیچھے بھیجتے تھے پاکستان؟ نہیں اس وقت پاکستان کے بس یہی تھے جی. اچھا. اللہ پاکستان کیا بھیجنے تھے، لیکن ہے کہ بس وہی بچپنا تھا، کھاتے پیتے تھے، کپڑے پہنتے تھے اچھے، انجوائے کرتے تھے جی. تو بڑا ٹف ٹائم تھا بیٹا اس وقت. تو آپ کے لیے انکل اس ٹائم کمیونیکیشن کا کوئی ایشو ہوا؟ آپ پاکستان سے آئے ہیں، یہاں پہ ریسس بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور کوئی پرابلم ہوئی آپ کو انگلش میں اس ٹائم؟ بیٹا وہ انگلش تو ایک دوسرے ملک میں آئے، زبان کا بڑا ایشو تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو تھوڑی بہت انگلش سیکھی اور ایشو تھا بیٹا، ریسزم بہت تھا اس زمانے میں. اینک پاول ایک لیڈر تھا، اس نے کافی شور شرابہ کیا ہوا تھا کہ ان سب کو واپس بھیجو جدھر سے اچھا تب سے لگا ہوا یہ؟ اور 69 سے. تو اس زمانے کو اسکن ہیڈ ایک گروپ ہوتا تھا، جیسے آج کل بھی ہیں ریسز وغیرہ، تو کافی جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو تنگ کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری جو جنریشن ہے، تھوڑی ہمارے جو بزرگ تھے وہ بیچارے سارے، ایک تو لینگویج کا بڑا بیریئر تھا اور وہ تھوڑے خاموش رہتے تھے، ان سے مقابلہ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ہماری جنریشن تھی، جو وہ ان کی ایج ہوتی تھی 17 18، جب وہ ہوئے تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو ریسز ان کے ساتھ پھر انہوں نے مقابلہ شروع کیا، تو پھر وہ ٹھہراؤ آ گیا اس میں جی ہاں. کیونکہ پھر ماشاء اللہ اپنے جو بچے تھے انہوں نے آگے سے مقابلہ ان کے ساتھ کیا، تو پھر وہ بھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے. تو مقابلہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھو جی مقابلہ تو بیٹا جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ پیار محبت سے وقت گزرا اچھا ہے، لیکن کئی بار پیار محبت نہیں چلتی. تو اس وقت کے زمانے میں جو تھے کچھ ویسٹ انڈین بھی تھے، کچھ پاکستانی بھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ آگے سے کیا، تو پھر حالات بہتر ہو گئے. لیکن ریسزم تو ہر ملک میں ہے نا جی، ہر ملک میں ہے. کوئی بھی جو آپ کی سٹوری نہیں جانتا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ نے 18 سال ٹیکسٹائل میں کام کیا رائل نواب سٹارٹ کرنے سے پہلے، اور آپ نے ایز اے لیبر سٹارٹ کیا اور جی ایم آپ نے بالکل کیا. تو وہ کیسی جرنی تھی انکل؟ وہ بیٹا اصل میں مجھے خود یقین نہیں آتا کہ اللہ پاک نے مجھ پہ کیسے یہ کرم کیا ہے کہ اس وقت میں ٹیکسٹائل میں ایز اے لیبر کام شروع کیا تھا، جیسے آپ کو بتایا. تو مجھے جو ہے نا بڑا وہ انٹرسٹ ہوتا تھا میں کوئی کام سیکھوں، کسی چیز کو کریٹ کروں. تو مجھے ماشاءاللہ اس ٹیکسٹائل میں ایک انگریز تھا، اس کا نام ڈائریکٹ راٹھی تھا، بہت اچھا مینیجر تھا. تو اس کے ساتھ میں لیبرنگ کرتا تھا، اس کا جیسے آپ کہہ لیں اسسٹنٹ جی، یہ چیز اٹھا کے دے دی، یہ کر دیا. تو وہ مجھ سے بڑا امپریس تھا کہ بھائی یہ ینگ بوائے بڑا دوڑتا ہے، کام کرتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ بھی جو کام کرتا تھا تو اسی نے پھر ریکمینڈ کیا ہے کہ بھائی تجھے میں ساتھ ایز اے اپرینٹس رکھتا ہوں. تو پھر وہ کام شام سیکھا اس سے، اور سیکھنے کا شوق بھی بہت تھا. تو بس وہی میری اسکل پہ، میری تعلیم کے اوپر نہیں، جو میری اسکل تھی، جو میں نے وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں کریٹ کی، ڈیولپ کی. تو اس کی وجہ سے ایک بات انگریزوں کی ہے کہ یہ جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں جو وہ ایک بڑی یونیک سی ٹیکسٹائل تھی، تو فینسی یارن تھی. تو اس میں نے کچھ آپ کو ڈیٹیل میں کیا جاؤں، کافی کچھ میں نے ایسی چیزیں ڈیولپ کی جس کی وجہ سے مجھے پروموشن ملتا رہا. اچھا. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسی مل میں جن انگریزوں کے میں انڈر کام کرتا تھا، وہ آپ کے انڈر کام کر رہے تھے. تو وہ ایک ٹائم آیا، اللہ پاک نے مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھائی اللہ نے کیسے کیا کہ بھائی ود ان 7-8 ایئرس، یعنی کہ 7-8 سال کی جو ہے، اس کے بعد کچھ جو لوگ تھے جن کے میں متحد کام کرتا تھا، پھر ان کا میں باس بن گیا. تو اللہ نے بڑی عزت دی وہاں پہ بھی. تو وہاں پہ کافی اپنے پاکستانی ماشاءاللہ لوگ کام کرتے تھے. تو میں نے 18 سال اسی جگہ پہ کام کیا ہے. بالکل. تو انکل آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ نا نوٹس بناتے تھے اپنے، وہ جو آپ کے سینئر تھے جی. آپ کی ڈرائیو کہاں سے رہی تھی؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ آپ امیر بننا چاہ رہے تھے؟ آپ اس کا جی ایم، آپ کی کیا ڈرائیو کیوں کر رہے تھے آپ اتنی محنت؟ بیٹا مجھے میں آپ کو صحیح آنےسٹلی بتاؤں کہ مجھے یہ کچھ نہیں تھا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں. مجھے یہ تھا کہ یار یہ بندہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اچھا. تو وہ بھائی نوٹ ہی جو تھے انہوں نے میرا ایک، دیکھیں وہ ایک آپ کا کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے تو اس کی آپ فالو کرتے ہیں، کوئی اچھا استاد ہو. تو میں نوٹ شوٹ بناتا رہا، اور انہیں کی نوٹ کی وجہ سے میں پھر کچھ ایسے بس کچھ وہاں کام کیے جن کی وجہ سے وہ مجھ سے امپریس ہوئے. اور جب وہ جو میرا استاد ہی تھا ڈائریکٹ راٹھی،
ابھی وہ 3-4 سال پہلے فوت ہو گیا. تو وہ جب چھوڑ کے گیا امریکہ تو اس نے مجھے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ جو وہ کام کرتا تھا, میں جیسے بتایا نا بڑا ٹیکنیکل سا کام تھا, تو جو وہ کر لیتا تھا اس کے بعد اس جگہ پہ میں ہی تھا جس نے اس کا کام سنبھالا ہے. تو ان کے پاس جو تھے مینجمنٹ, ان کے پاس چوائس نہیں تھی, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا اور پھر بس اللہ پاک نے بڑی مدد کی. تو میری کوئی خاص خوبی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کی دعا ہے یا کیا ہے, تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اتنا مطلب جو ہے نا. آئی تھنک وہ کرسمس کا ٹائم آیا تھا کوئی, تو وہ ill ہو گئے تھے اور آپ نے ان کے جی لیے کام جی کر جی دیا. جی ہاں کافی جی. وہ بس ایک ایسا ہوا تھا جی, وہ بیمار ہو گیا میرا استاد, تو وہ نہیں آیا. تو کچھ ایسا کام وہ پینڈنگ چھوڑ گیا تھا کہ وہ اس نے کسی کو اور کو بتایا نہیں, تو میں نے نوٹ شوٹ بنائے ہوئے تھے, تو اس کی غیر موجودگی میں نے کر دیے. تو وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں میں ظاہر ہوا کہ بھائی آئی کین ڈو جاب نا ایسی. تو وہ میں نے بہت امپورٹنٹ تھا مارک اینڈ اسپینسر کے لیے اس زمانے میں, تو کوئی وہ آرڈر تھے, تو میں نے وہ کیا جب. تو جب وہ آیا تو اس نے جب آ کے دیکھا کہ بھائی یہ کس نے کیا ہے, تو میں تو پہلے پریشان ہوا کہ یہ تو مجھے غصہ کرے گا کس نے, کیونکہ وہ کسی کو اور بتاتا نہیں تھا اتنا زیادہ, ہی واز کیپنگ ٹو ہمسیلف یو نو. تو پھر جب میں نے اسے بتایا تو دا ڈے اس نے پھر وہ مجھے پکڑ کے لے گیا اپنے, جو اس وقت ہمارا کمپنی کا چیئرمین تھا, جارج مچل اس کا نام تھا. آپ کو نام ابھی تک یاد ہے؟ جی جی یاد ہے جی. وہ بہت اچھی بڑی فرم تھی. تو اس کے پاس لے گیا تو اس نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ مجھے کوئی اپرینٹس چاہیے, یہ لو, تو یہ بچہ میں اپرینٹس, یہ ینگ بوائے. تو اس نے تو میری طرف دیکھا, تو اس نے تو سچی بتاؤں اس نے مجھے دیکھ کے تو جو چیئرمین تھا ہی واز ناٹ دیٹ امپریس کہ یہ پاکستانی لڑکا چھوٹا, یہ ہم داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے, کیا کرے گا. تو بس اس نے کہا اگر آپ میں نے رکھنا ہے تو اسی کو رکھنا ہے. اچھا. تو پھر انہوں نے مجھے بریڈ فورڈ بھیجنا, کالج بھیجنا شروع کیا ٹیکسٹائل کے متعلق. تو جو بھی ٹریننگ تھی اس نے پھر دلوائی, اور اس کے بعد بس اللہ نے فضل کیا جی. بس یہ میں 18 سال ایک جگہ کام کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا کوئی بندہ آتا ہے نا, اکثر لیبر سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ 10 سال بعد بھی اوبر چلا رہے ہیں یا وہ چیزیں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو وہاں سے میں آپ کی ایگزامپل لے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کام سے ایکسٹرا کرنا ہے, مطلب آپ کا کام نہیں تھا نوٹ کرنا, اور آپ کا کام تھا اپنا کام کرنا. بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ میں نے زندگی میں جو ہے نا ٹائم نہیں دیکھا, ٹائم پہ نہیں گیا کہ بھائی اس وقت بھی جب میں کام کرتا تھا تو میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ جو کام ہے اس کو میں مکمل کروں چاہے کتنا ہی ٹائم لگ جائے. تو اگر بندے نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اسے ہارڈ ورک تو کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا ہارڈ ورک کے ساتھ تھوڑا آنیسٹی بھی آپ کو, تھوڑی نہیں بلکہ کام کے ساتھ ہر لحاظ سے آنیسٹ ہونا ضروری ہے, لیکن پھر اپنے کام کے ساتھ بھی وفا آنیسٹی کرنی چاہیے. تو آپ کریں گے تو گھڑی نہ دیکھیں آپ, تو اگر محنت کریں گے, دل سے کوئی کام کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کامیابی نہ دے. ہر بندے کو اللہ کامیاب کرتا ہے, جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اللہ کامیابی دیتا ہے, لیکن اٹس ڈپینڈنگ کہ آپ یعنی کہ کتنا کچھ اس کام کے ساتھ آپ کا لگا ہوا ہے. آپ نے اکثر کہا ہے کہ گھڑی نہ دیکھیں, لیکن اس کی کہاں باؤنڈری ڈرا کریں, کیونکہ اب بیوی بچے بھی ہیں گھر میں, آپ کو اور کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے باس جو ہیں کام کروائی جا رہے ہیں آپ سے, اس کی کوئی باؤنڈری بھی ہے کتنا کرنا ہے؟ نہیں بیٹا, وہ بات اصل میں یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ بھائی آپ 24 گھنٹے ہی لگے رہو, لیکن محنت سے گھبرائیں نا. جی میں کہہ رہا محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے. کئی بار ابھی بھی دیکھ لو میں اس ایج میں بھی میں کبھی مانچسٹر ہوتا ہوں, کبھی لندن ہوتا ہوں, میری فیملی لندن میں ہے, گھر ادھر بھی ہے, تو ٹریولنگ کرتا ہوں. تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس وقت 8 ہوئے رات کے یا صبح کے 7-8 ہوئے, اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں ابھی بھی دریغ نہیں کرتا, نکل پڑتا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہر روز ہی آپ کو کرنا ہے, لیکن اگر کام ہے جس وقت اس وقت آپ کو کام کی طرف دھیان دیں گے, اس کو مکمل کریں گے, تو میرے خیال میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب نہ کرے. آئی تھنک کام سے محبت ہونی چاہیے. محبت. اور ایک اور میں بتاؤں, کام بندے کو وہی کرنا چاہیے جس کام میں بندے کو انٹرسٹ ہو, سمجھے نا. اگر مجھے کھانے کا شوق تھا, مجھے کھانا پکانے کا بھی بڑا
تھا کہ بھئی میں کچھ چیزیں بناؤں, کریٹ کروں. اس زمانے میں ہم اکیلے ہوتے تھے, تو لیڈیز نہیں ہوتی تھی, تو زیادہ تر گھر میں جو بچے تھے انہی سے جو ہے نا بزرگ کہتے تھے آپ ہی نے کھانا بنانا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے کھانے کا شوق تھا, اس لیے میں ٹیکسٹائل میں وہ کام بھی بڑی خوشی سے کیا. اس کے بعد جب ریسٹورینٹ کھولا تو میں اور بھی کسی کام میں جا سکتا تھا, اور ٹیکسٹائل کے بعد میں اور بھی کچھ پلان, لیکن میں نے کہا اس کام میں جاؤں جہاں پہ مجھے انٹرسٹ ہے. تو جس کام میں آپ کو, جیسے میں بچوں کو اپنے بچوں کو ایڈوائز کیا کہ بھئی آپ کو سبجیکٹ وہ لیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے, جس میں آپ نے پڑھنا ہے, اور آگے آپ کو خوشی سے پڑھیں گے. مجبوراً کوئی آپ پہ تھوپ دیا تو ہو سکتا ہے آپ اس میں اتنی کامیابی نہ ہو. تو کام وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کا دل چاہتا ہے, مزہ آ رہا ہو. ہاں, تو وہ کریں گے. میرے جتنے بھی یہاں میرے پاس جتنے ماشاء اللہ میرے اسے فیملی میں کہتا ہوں, میں ورکر تو کہتا نہیں ہوں کسی کو, دیر پارٹ آف مائی فیملی, جو میرا سٹاف ہے, تو اس میں مجھے یہی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ دل سے کرتے ہیں. انہیں یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں تو آج ہم نے کوئی چیز بنانی ہے. وہ جب بناتے ہیں کوئی چیز تو اس کو وہ دل سے بناتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ یہ انکل کے لیے یا رائل نواب کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے, ہمارے جو کسٹمر آئیں گے کھائیں گے تو وہ کھا کے انجوائے کریں گے, جب وہ تعریف کریں گے تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ جو کام آپ کرو دل سے کرو گے تو آپ یہ کہاں کو رہا ہوں. یہ کیسے لوگ ٹیم ڈھونڈتے کیسے ہیں آپ جو اتنا دل سے کام کرے؟ ہر بندے کو تو نہیں مل رہی اتنی اچھی ٹیم. بیٹا یہ بھی ایک, یا آپ ان کو گروم کرتے ہیں وقت کے بیٹا ساتھ یہ ساتھ؟ بھی ایک آپ کا اسکل ہی ہے جس میں کہتے ہیں. میرے والد صاحب اللہ جنت بخشے وہ کہا کرتے تھے بیٹا جو اپنے سے چھوٹا ہے نا اس کو بھی آپ کہہ کے پکارنا, کیونکہ چھوٹے کو پتہ نہیں ہے عزت بیشتی کا یا رسپیکٹ کا, اسے پتہ نہیں ہے. آپ اسے آپ کہہ کے پکاریں گے تو آگے سے وہ آپ کو آپ ہی کہے گا. بالکل. تو اس لیے جو ہے نا میرے خیال میں تو انسان کو جو ہے نا زبان جو ہے نا, اخلاق اور زبان انسان کو آسمان پہ بھی لے جاتی ہے اور زمین پہ بھی لے جاتی ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلا تو ہونا چاہیے کہ انسان کو جو ہے نا جی, ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اچھے ہیومن بینگ, اچھے انسان بنے, انسانیت ہونی چاہیے, اس کے بعد باقی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ اپنے جو بھی آپ کا سٹاف ہے یا آپ کا ممبر آف فیملی ہے یا کوئی بھی ہے, اس کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے تو آئی ایم شیور کہ وہ بھی آگے سے آپ سے پیار محبت سے رہے گا. آپ کی ریسٹورنٹ کی جرنی پہ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک کوشچن میرے دماغ میں آ رہا ہے. یہاں پہ ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 65, آپ ماشاء اللہ آج بھی آپ ایوری ڈے کام پہ آ رہے ہیں. آپ کی کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں آپ خود کو؟ بیٹا میں پروو کچھ نہیں کرنا چاہ رہا, میرا بس یہی ہے کہ میں زندگی میں کام کیا اور آئی انجوائے ورکنگ. تو میں ابھی بھی انجوائے کرتا ہوں. میں اس کام کو اس لیے نہیں کر رہا کہ کام نہیں سمجھ رہا, یا اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی مطلب جو ہے نا گھر کا کچن چلانے کے لیے مجھے کوئی چاہیے, وہ نہیں ہے. وہ تو میں ماشاء اللہ اللہ کا بڑا آسان ہے. تو میں یہ کام کر رہا ہوں اپنی خوشی کے ساتھ, اور میرے خیال میں اس میں میں اپنی ہیلتھ بھی میری اسی لیے ماشاء اللہ سو فار سو گڈ, نیکسٹ منٹ کا پتہ نہیں, لیکن ہے کہ کام کر رہا ہوں اور اسی سپیڈ سے چل رہا ہوں, اور بلکہ آگے سے کہیں مجھے سارے کہتے ہیں آپ آگے سے بھی زیادہ سپیڈ میں ہوں. تو وہ یہی ہے بیٹا کہ خوشی سے کام کرتا ہوں, کام کو کام نہیں سمجھتا, آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ. تو یہ میں نے اس لیے سوال پوچھا کہ جس جرنی پہ آپ ہیں نا اس کے سٹارٹ پہ کھڑے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا بزنس ہو اور سب کچھ ہو, اور کافی کچھ لوگ ہیں ان کا شوق ہوتا ہے کہ بس اتنے پیسے آ جائیں نا تو پھر آرام سے بیٹھیں گے, اور آپ آن دی ادر سائڈ آپ آج بھی کام کر رہے ہیں. بیٹا میں نے زندگی میں جو ہے نا پیسے کو نہیں جو ہے نا امپورٹنس نہیں دیا. مجھے یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ میرے جتنے بھی ہیں 300-400 ماشاء اللہ میرے ساتھ میری ٹیم ہے, تو جو اس بندے سے بھی پوچھیں گے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو ہے نا جی کسٹمر خوش ہوں, آپ لوگ خوش ہوں, تو پیسہ بائی پروڈکٹ ہے وہ بعد میں بات ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے نا جی خود خوشی ملے, مزہ آئے اور انجوائے کریں آپ. تو پیسہ تو بیٹا لوگ کما ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن پیسے کو اتنی ترجیح نہیں دی, لیکن ہے کہ کام یہ ہے کہ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ بھئی آپ اچھا کام کریں گے, اچھا چلیں گے, آنسٹ رہیں گے تو پیسہ بھی اللہ دے دیتا ہے. یو کے میں انکل 12,000 کری ریسٹورنٹس ہیں اور آپ کا نمبر 1 ہے, دنیا کا سب سے بڑا کری ہاؤس بنایا. اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ ٹیکسٹائل سے آپ
کیسے ادھر آپ نے شفٹ کیا؟ بیٹا 1988 میں نے بریڈ فورڈ سے شروع کیا تھا پہلا ریسٹورینٹ. وہ آپ نے کوئی اور آئیڈیاز بھی کنسیڈر کیے تھے یا آپ نے کہا یہی میں نے کرنا بس؟ میں مجھے یہی تھا کہ مجھے اس کھانا کھانے کا بھی بہت شوق تھا اور جو ہے نا پکاتا بھی میں تھا گھر میں, اور یہی تھا کہ یار یہ اس کام میں جو ہے نا اس زمانے میں 88 میں بھی ریسٹورینٹ تھے لیکن اس کلاس کے ریسٹورینٹ نہیں تھے. اچھا, پاکستانی ریسٹورینٹ تھے جی, تھے ماشاءاللہ, لیکن ہر شہر میں تھے. زیادہ تر ہمارے بنگلہ دیشی جو بردر ہیں ان کے سٹارٹ ان لوگوں نے کیا ہے, کہ ان کو کریڈٹ گو ٹو دیم کہ انگلینڈ میں جو سٹارٹ ہوئے ان لوگوں نے کیا ہے. ہمارے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش سے جو بھائی آئے تھے انہوں نے وہ ریسٹورینٹ پہلے سٹارٹ کیے تھے. ماشاءاللہ ان کے اچھے اسٹینڈرڈ کے ریسٹورینٹ ہوتے تھے, لیکن پاکستانی کو اس قسم کا ریسٹورینٹ نہیں تھا اس میں. تو ہم نے کہا چلو کوئی ایک اچھا سا ہم بناتے ہیں. تو 88 میں بریڈ فورڈ میں ایک بابر کے نام سے ریسٹورینٹ تھا, وہ میرے کزن تھے جن کے ساتھ پہلے میں نے شروع کیا تھا. تو ان کے وہ دوست تھے چودھری لیاقت صاحب, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے بیچارے. ان کا تھا, انہوں نے بڑا پیار سے وہ جگہ بنائی تھی, بڑی آئیکونک بلڈنگ ہے, ابھی بھی وہاں مینر روڈ پہ ہے بریڈ فورڈ. تو اس زمانے میں پھر وہ ان کے وہ تھوڑا نہیں, کوئی ہر بندہ نہیں کامیاب ہوتا. تو اس کے بعد پھر وہ ہم نے خریدا, میرے کزن اور ہم نے خریدا مل کے. تو اس میں پھر تھوڑا سا بند کیا اسے, اس کا نام چینج کیا, اس کو نواب کے نام سے شروع کیا, اس میں چینجز کی, مینیو وغیرہ بنائے, سب کچھ ہے. اس ٹائم کا ماشاءاللہ ون آف دا ریئلی ٹاپ 5 اسٹار ریسٹورینٹ تھا. اسی ریسٹورینٹ سے ہم نے لیڈی ڈائنا کے لیے یہاں ڈوچسٹر میں بھی کھانے دیے بریڈ فورڈ سے آ کے. تو ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے اچھے نام والے لوگ ہمارے پاس آتے تھے, تو وہاں سے جرنی شروع کی. تو انکل آپ کو تو شوق تھا کھانے پینے کا جی, تو آپ کے ساتھ کوئی اور ٹیم بھی تھی یا آپ نے اکیلے نہیں سب کچھ ہینڈل کیا تھا؟ نہیں, اکیلا تو بس نہیں تھا, ٹیم تھی میرے ساتھ ماشاءاللہ. میرے کزن تھے, لیکن جو بیسکلی کام کا جو کام کو سمجھنا, اس کیٹرنگ کو, وہ اس وقت مجھے ہی نالج تھا. تو وہ میرے ساتھ تھے میرے کزن, ان کی بھی بڑی سپورٹ تھی, تو ہم نے مل کے شروع کیا تھا. تو ماشاءاللہ جو لڑکے میرے ساتھ تھے اس زمانے میں, تو وہ بھی بہت ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی سپورٹ تھی. جیسے میں نے کہا نا, ہم تو محنت کر سکتے ہیں لیکن ٹیم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ٹیم. تو ٹیم تو شروع سے میں نے جو مل میں کام کیا وہاں بھی میری کامیابی کی راز یہی تھا کہ میں نے ٹیم بنائی ہوئی تھی. اپنے پاکستانی بہت لوگ تھے وہاں, تو ان کے ساتھ مل کے میں نے ایک ٹیم کریٹ کی تھی, جو ٹیم امپاسبل کو پاسبل کر دیتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہی ریسٹورینٹ کے حساب ہے, یہاں بھی ٹیم ورک. میں زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ آپ ٹیم بنائیں, اچھی ٹیم آپ کی ہوگی. کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی سپورٹ لے لیں, کرکٹ میچ لے لیں, کرکٹ ٹیم بھی ٹیم ہی ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اگر سب اپنی اپنی کریں تو نہیں کامیاب ہو سکتے. وہ اسٹیو جابز ہے نا ایپل کا, اس سے اس نے پوچھا کسی نے کہ آپ نے اتنے پروڈکٹس بنائے ہیں, آپ کا سب سے اچھا پروڈکٹ کون سا ہے؟ جی, کہتے ہیں میرا سب سے اچھا پروڈکٹ میری ٹیم ہے, میں نے وہ ریڈی کر دی ہے, اب وہ پروڈکٹس بناتی رہے گی. لیکن اگر یہ ٹیم بناتے کیسے ہیں؟ یہاں تو ہر بندہ اپنی اپنی کر رہا ہے, کیسے آپ کیا ان کو کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آگے جڑے ہیں؟ یہی اسکل ہوتی ہے, اللہ پاک کسی کو اسکل دیتا ہے, ہر بندے کے پاس اللہ پاک تو سب کو دیتا ہے, لیکن ہے کہ بس یہی ہے اسکل. ایک جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے اسکل, جس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آگے جاتے ہیں. تو یہ ٹیم بنانا ہی مشکل کام ہے. اتنا آسان نہیں ہے ٹیم بنانا کہ دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. تو آپ کی جو ٹیم میں بھی ڈفرینٹ سوچ کے بندے ہوتے ہیں, ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا وہ کافی مشکل کام ہے. لیکن یہی مشکل کام جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں, دین آپ کے راستے آگے پھر کھل جاتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ فلیکسیبل رہتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ؟ بالکل بالکل بھیا. میں نے جیسے کہا ہے کہ میں نے اپنے کسی جو ہے نا جو میری ٹیم کا حصہ ہے ان کو میں آئی ٹریٹ دیم لائک مائی فیملی. تو میں نے کبھی جو میرے سے چھوٹے ہیں ان کو بیٹا کر کے ہی بلاؤں گا, جو بڑے ہیں ان کو کوئی اور رسپیکٹ انکل بھائی کہہ کے بلاؤں گا. لیکن ہے کہ جو ہے نا وہ رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ رسپیکٹ دو گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. کوئی رسپیکٹ آپ کی نہیں کرتا, بالکل آپ کو خود رسپیکٹ کروانی پڑتی ہے. اگر آپ اپنے جو ہیں ٹیم کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں لائک اے فیملی, ان کو پیار محبت دیتے ہیں, تو وہ خوشی سے آپ کے لیے جان بھی دیں گے. بالکل. میرے ایسے بندے ہیں میری ٹیم میں, یقین کریں کہ
میں جب دیکھتا ہوں تو میں کئی بار جو ہے نا سوچتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں یار یہ جو بندے میں 30 سال سے ہے میرے ساتھ تو وہ ایسے بندے کہ وہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ایسا مجھے کوئی تنگی تکلیف میں دیکھنا نہیں پسند کرتے. دے جسٹ آلویز کم آن فرنٹ. کوئی میری ذرا سی پریشانی اس کو ایسے ہینڈل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں, ایک بہن ہے ایک بھائی ہوں, لیکن مجھے اتنے یعنی کہ اس اپنی جو ہے مل گئے اتنے ملے ہیں, میرے بھائی ملے ہیں, بھتیجے ملے ہیں, بھانجے ملے, یعنی کہ رشتہ دار میں سب کو میرے مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ میرے ساتھ اتنے وہ اچھے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. اور آج ان کی محنت کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم نتھنگ. یہ جو میری ٹیم ہے اس نے مجھے آج جہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یا جو بھی ہو رہا ہے آگے اللہ پاک ہمیں کامیابی دے رہا ہے, یہ سب ان کی محنت سے ہے. وہ میرے ساتھ ہیں, محنت کرتے ہیں, میرے ساتھ لائل ہیں, آنیسٹ ہیں. تو ٹرسٹ تو سب سے بڑی بات ہے نا. یو ہیو ٹو ٹرسٹ پیپل. آئی تھنک یہی آپ کی سکسیس کا راز ہے. تو ٹرسٹ نہیں کریں گے آپ تو کب تک آپ چلیں گے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ پیپل, اور ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر جو ہے نا بات تو پھر وہ آتی ہے کہ ٹیم آپ بنائیں گے تو جب ٹیم بنے گی آپ کی, وہ آپ کے ساتھ پیار محبت کریں گے تو اب اس لیے کہ ٹرسٹ تو بن جاتا ہے پھر. تو انکل جب آپ نے بابر ریسٹورنٹ کو چینج کر کے نواب رکھا تو شروع کے کچھ 2-4 ماہ اتنے اچھے نہیں تھے بیٹا. وہ کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ کیونکہ وہ بیٹا وہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن وہ جو تھا نا جی کہ لوگ ڈرتے تھے کہ ایک جگہ جب اس کا کسی بھی ریسٹورنٹ کا کوئی اچھا نام نہ ہونا تو اس کو پھر دوبارہ ڈیولپ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس زمانے میں لائبریری چلا گیا. لائبریری سے میں نے لسٹ اٹھائی جو بزنس مین یا بینکرز یا بلڈنگ سوسائٹی. اس زمانے میں ایک بس آئیڈیا آیا کہ بھائی وائی ناٹ کہ وہ جگہ مین روڈ پہ تھی, وہاں سے بڑی ٹریفک گزرتی تھی. تو وہ میں نے انوائٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی کچھ بینکرز, کچھ سولیسیٹر, کوئی بلڈنگ سوسائٹی کے مینیجر, ان کو کہ بھائی منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کہ 10-15 بندے 20 بندے آ جائیں انویٹیشن پہ. اب جو باہر سے گاڑی میں بندہ جا رہا ہے اسے تو نہیں پتا کہ یہ فری آئے ہوئے کھانے کے لیے, آپ سمجھے کہ نہیں. تو ونڈو میں ان کو فرنٹ آف جو تھا ہمارا تو وہاں بندے بیٹھتے تھے جو آپ دیکھ لیں بینکرز ہو گئے یا سولیسیٹر ہو گئے, ماشاء اللہ دے ویل ڈریسڈ اپ. تو جو شام کو 5 کے بعد وہ کام ختم کرتے تھے تو ہمیں انہیں انویٹیشن بھیجتے تھے. جب وہ آتے بیٹھتے کھانا کھاتے, پھر ہم نے ان کو اچھا سروس دینی, اچھا کھانا دینا. تو یہ ان لوگوں کا تھا کہ وہ جب کھا کے جاتے تھے خوش جاتے تھے. جو باہر سے ٹریفک گزرتی وہ کہتے ہیں یار اس جگہ پہ تو اب رونق آ گئی ہے, یہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی پہلے لوگ نہیں تھے اب لوگ آ رہے ہیں. تو وہ پھر لوگ جو کھا کے جاتے تھے وہ ویکینڈ پہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے تھے. تو 3-4 مہینے لگے تو وہ ماشاء اللہ سرکل پھرا کہ پھر تو وہاں پہ پیپل یوز ٹو ویٹ 2 hours. الا کارٹ ریسٹورنٹ میں 2 گھنٹے کوئی ویٹ نہیں کرتا. انگریز کسٹمر تھے ہمارے زیادہ اس زمانے میں جی. تو انگریز کسٹمر تھے اور جو ہے نا وہ دور دور سے آتے تھے اور وہ ماشاء اللہ دے یوز ٹو ویٹ ان دا کار آف دا ٹیبل. جی تو یہ بریڈ فورڈ میں مینر رو پہ ریسٹورنٹ تھا نواب کے, بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی. تو اللہ نے وہاں بڑا. تو انکل آپ کے سارے گورے کسٹمرز تھے تو ان کے لیے مرچ مسالہ آپ نے ایڈجسٹ کیا تھا یا آپ نے جو ہمارا ہے اسپائسی وہی رہنے دیا تھا؟ نہیں بیٹا وہ ڈپینڈ تھا کہ ہم نے جو مینیو بنایا تھا اس میں ہم نے وہ ایسی ڈشز رکھی تھی ان کے لیے بھی تھی, ان کے لیے بھی تھی, میڈیم بھی تھی, مائلڈ بھی تھی. تو جو بندہ کیونکہ ہم کوک کرتے تھے آن آرڈر, جب وہ آرڈر دیتے تھے کہتے تھے مائلڈ بنانا ہے, میڈیم بنانا ہے, تو اس حساب سے جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرتے تھے. تو میرا ٹائم اس وقت بھی زیادہ جو کچن میں شیفوں کے ساتھ گزرتا تھا. شروع میں آپ کوکنگ کرتے تھے؟ جب میں کوکنگ نہیں خود کی, لیکن جو ہے نا شیفوں کے ساتھ میں باقاعدگی سے ان کو جیا. یعنی کہ ماشاء اللہ یہ بس ہے کہ نالج تھا, ریسپی اپنی تھی تو ان کو ٹرین کرتے تھے. آج بھی وہ جو کچھ بندے جو ہیں ابھی ماشاء اللہ جو میرے ساتھ اس زمانے میں تھے, دے رننگ دیر اون ریسٹورنٹ ماشاء اللہ جو ہے نا اس زمانے 88 کے چند بندے میرے ساتھ تھے جو ماشاء اللہ دے ویری سکسیزفل. ابھی بھی مجھے وہ بڑا یاد کرتے ہیں, بڑا ریکارڈ کرتے ہیں. تو جو ہے نا بس یہی تھا وجہ. انکل ریسٹورنٹ میں ہمارا پاکستانی کھانا اتنا مشکل سے بنتا ہے اور ایوری ڈے سیم ٹیسٹ رکھنا مشکل ہوتا ہے. مطلب ایک بندہ آتا ہے وہ نیکسٹ ویک آئے گا, تھوڑا سا 19-20 ہوگا وہ نہیں معاف کریں گے. اصل میں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ 100 کھانا اچھا کھلاؤ تو ایک برا کھلاؤ تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں, وہ 100 کھانے کو بھول جاتے ہیں.
تو اصل میں اس میں بیٹا یہی ایک کیٹرنگ میں جو کوئی بھی فوڈ کی بزنس ہے اس میں یہ بڑا سینسٹیو سا کام ہے. اس میں تھوڑا بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. کوئی جو ہے نا ہم نے رکھی ہیں ہماری ٹیمیں ہیں جو کوالٹی کنٹرول کرتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ وہی بات اب پھر ٹیم والی آتی ہے. ہماری علیحدہ ٹیم ہے جو کوالٹی چیک کرتی ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی چیک کرتے ہیں. پلس جو ہے نا پھر کھانا کا جو ہے نا وہ ایک ریسپی ہے, ایک سسٹم ہے, سسٹم کے مطابق چلتے ہیں تو ماشاءاللہ تبھی مینٹین رہتا ہے. وہ ریسیپی سب آپ نے اوریجنیٹ کی تھی کیسے کیا؟ بیٹا زیادہ تر میں اپنی ریسپی تاکہ مجھے کسی کا وہ نہ ہو کہ بھائی آج ایک چھوڑ کر مجھے کوئی بھی نہیں گیا, کیونکہ جو مین میرے شیف ہیں نا جی سب ریسٹورنٹوں میں وہ میری ایکچوئل فیملی کے ہیں, سب میری فیملی کے ہیں, لیکن جو مین بندے ہیں وہ میرے بالکل اپنے ریلیٹیوز ہیں. سمجھے نا, اور ہے تو سارے میرا اسٹاف ریلیٹیوز ہی ہے, لیکن کہنے کا مقصد دے آل پارٹ آف مائی فیملی, لیکن جو چند جو مین ہیڈ ہے نا وہ میرے گھر کے بندے ہی ہیں. تو انکل ریسٹورنٹ میں کون سے, کیونکہ ریسٹورنٹ کام بہت مشکل ہے, اس میں کون کون سے بڑے مسئلے ہیں جو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں؟ جیسے آئی تھنک کھانا گرم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی نئے ریسٹورنٹ جائیں, کھانا ٹیسٹی ہے لیکن ٹھنڈا ہے, یہ آپ نے کب فگر آؤٹ کی؟ ساتھ ساتھ کرتے رہے یا آپ نے پہلے اس کو اسٹڈی کیا کہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ وقت کے ساتھ بندہ لرن کرتا ہے. آپ نے ساری مسٹیکس کی ہیں, یہ والی مسٹیکیں بندہ کرتا ہے پھر اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے. بندہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. یہ تو اگر کوئی کہ میں کوئی بندہ بھی کہے کہ میں پرفیکٹ ہوں تو پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ بندہ ڈیولپ کرتا ہے, لرن کرتا ہے, کوئی مسٹیک کرتا ہے تو اس سے جو نا پھر بندہ سیکھتا ہے. تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے. آپ کے بھی کوئی مینٹورس تھے اس ٹائم پہ جس سے آپ, کیونکہ آپ نے تو خود سے سیکھا اور کیا, کسی کو فالو کرتے تھے کہ آپ میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ بس یار دیکھو تب تو یہ آن لائن یوٹیوب ویڈیوز بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا جی, خود ہی جو بس کوشش تھی, کوئی ایسا تو تھا نہیں, لیکن اپنا یہ تھا کہ میں نے رائٹ لیفٹ دیکھا نہیں, میں نے اپنی زندگی میں بس جو ہے نا اپنے کام کی طرف توجہ دی ہے. اور میں اپنے جو میرے کالگ تھے ساری میری ٹیم ان کو بھی یہ کہتا تھا کہ کسی کی پلیٹ کی طرف مت دیکھو, اپنے کام کو دیکھو. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ریسٹورنٹ والا فلاں بزنس والا یہ کر رہا ہے, سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو کمپٹیشن ہونا چاہیے, تو ہوگا تو بندے تبھی ٹاپ پہ رہتے ہیں, لیکن آپ اپنے ہاؤس ان آرڈر رکھو, اپنی کام کی طرف توجہ دو, تو باقی چھوڑ دو آگے دنیا کیا کر رہی ہے. آپ اپنے کام پہ فوکس کرو تو انشاءاللہ you can't go wrong. تب آپ نے مارکیٹنگ کی, سب کو بلایا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سوشل میڈیا کو خود سے, آپ کے پاس آئیڈیاز آتے ہیں, آئی نو آپ کی ٹیم ہے بڑی زبردست, لیکن آپ سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں؟ بیٹا جب میں نے شروع کیا اس زمانے میں تو نیوز پیپر اور ریڈیو بہت بڑی ہوتی تھی. ایڈ ریڈیو پہ دے دو یا نیوز پیپر پہ, ٹی وی پہ تو لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو اب تو جو ہے نا بڑا ماشاءاللہ جو ینگ جنریشن آئی ہے, سوشل میڈیا نے بڑا پارٹ پلے کر رہے ہیں اس بزنس میں. آپ کا جو ہماری ٹیم بھی اچھی ہے, کافی زیادہ ایکٹیو ہے اب تو ایکٹیو ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. تو ماشاءاللہ بڑی جلدی بات, اچھی بھی بری بھی بڑی جلدی پھیلتی ہے. تو بری جلدی پھیلتی ہے, اچھی ذرا دیر سے پھیلتی ہے. تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا ماشاءاللہ بہت اس کا پارٹ ہے. آپ ماشاءاللہ خود بھی ایکٹیو ہیں, آپ دیکھتا ہوں سٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ. میں نہیں, وہ سوشل میڈیا میری ٹیم ہے وہ لگا دیتے ہیں. جی آپ اس کے بعد انکل آپ نے ایکسپینڈ کیسے کیا یہاں پہ پاکستان, مطلب لنڈن میں الفرڈ سائڈ پہ بڑے اچھے ریسٹورینٹس ہیں جی, وہ بیچارے تو نہیں, وہ کافی دیر سے ایک ہی بلڈنگ میں وہ گرو نہیں کر پا رہے. تو آپ نے کیسے گرو کیا اتنی زیادہ برانچز, اور آپ تو اس ٹائم تو ماشاءاللہ فل تھروٹل پہ آپ گرو کر رہے ہیں؟ پھر بات بھائی پہ آتی ہے بیٹا کہ بس میرا یہ ویژن تھا کہ بھائی میں جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے سوائے کام کے علاوہ کچھ اور انٹرسٹ کسی چیز میں نہیں ہے. تو کام کرتے ہیں تو بس آگے فیملی کے لیے سوچا کہ بھائی یہ جتنے بھی میرے پاس 300-400 بندے ہیں یہ میری فیملی ہیں, سب کے لیے کام کرنا ہے. یہ بھی لگے ہوئے, اپنے بچے بھی ہیں, آگے بیٹیاں بھی ہیں, فیملی بھی ہے. تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ اگر میرے میں ہمت ہے تو دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, لیکن چلو بندہ سوچتا ہے کہ چلو جی کچھ کرو. تو اسی ڈرائیو کو لے کے میں چل رہا ہوں, اور ماشاءاللہ بڑے رسک لیے ہیں. تو
رسک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. رسک لیے ہیں لوگوں نے. آپ کو میں جیسے بتا دوں کہ پہلا جو ریسٹورینٹ میں نے مانچسٹر میں وہ لیمن یوم میں سینما لیا تھا. سینما؟ وہ سینما تھا، بند سینما تھا، بہت ٹوٹا پھوٹا. تو اس علاقے میں تھوڑا سا نو ڈس رسپیکٹ لگا، لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس ڈاؤن تھا، ریفریٹ تھا. تو جب میں نے وہاں شروع کیا یہ کنسیپٹ جو اعلیٰ کارٹے کا، جی اعلیٰ کارٹے کا نہیں، اعلیٰ کار نہیں، وہ میں نے جو پہلا یہ بینکٹنگ اور لائیو کوکنگ کا کیا تو وہ بہت بڑی جگہ تھی. تو وہاں کیا تو سب کہنے لگی کہ بھائی یہ تو بندہ کیا کر رہا ہے، یہ تو مشکل ہوگا. لیکن مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا تو بس میں نے کر دیا، رسک لیا. لیکن وہ رسک پے آف ہوا ماشاءاللہ، بہت کامیاب رہا. کیوں اس زمانے میں بینکٹنگ ہال بہت کم تھے ہی نہیں، بلکہ اپنے لوگوں کے 2000 میں نہیں تھے. جو ویڈنگ ہوتی تھی اسکولوں میں یا ہوٹلوں میں اس طریقے سے لوگ بکنگ کرواتے تھے. تو وہ کنسیپٹ دیا میں نے، 2 ویڈنگ ہال کھولے وہاں پہ، تو اسی بلڈنگ کے اندر. تو نیچے ریسٹورینٹ تھا، تو وہاں اللہ نے بڑا کامیاب کیا. پھر اس کو لے کے پھر 2013 میں یہ بلڈنگ جو ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اوور بلڈنگ، یہ جب دیکھی تو یہ بھی سارا انڈسٹریل علاقہ تھا. یہاں کوئی ریسٹورینٹ کا تو کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ریسٹورینٹ کھولے گا. تو جب یہ بلڈنگ ماشاءاللہ خریدی تو اس میں کام شروع کیا. پھر وہی بات ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ تو سب انڈسٹریل علاقہ ہے، یہاں کیسے ریسٹورینٹ ہوگا. تو لیکن تو آپ نے کیوں انڈسٹریل میں کیوں کھولا اس ٹائم؟ یہ آپ کو بلڈنگ اچھی سستی میں مل رہی تھی؟ نہیں بیٹا، سستی کی بات نہیں ہے، مجھے جگہ اچھی لگی، میرا یہ ویژن تھا. بس یہی میں کہتا ہوں نا کہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ اتنی بڑی جگہ لندن میں تو ملے گی نہیں، جہاں پہ 200-250 گاڑیوں کی کار پارک ہو، اتنی بڑی بلڈنگ ہو، اور مین روڈ جو ہے نا A40 ہو، اور جگہ بڑی آئیکونک بلڈنگ ہے ماشاءاللہ. تو اس پہ بڑا خرچہ کیا اس بارے میں، تو بڑی توڑ پھوڑ کی، اس کو بنایا. تو لیکن اللہ نے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ دیکھو بہت رونقیں لگی. دور دور سے لوگ آتے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں، اور اللہ نے بڑا یہاں کامیاب کیا ہے. تو جب یہاں ہوئے تو پھر مجھے یہ تھا کہ بھئی ویکینڈ پہ ہمارے پاس بہت رش پڑ جاتا تھا. پیپل یوز ٹو ویٹ آورس. ادھر بھی جی بالکل. تو ان کی سہولت کے لیے پھر میں نے ایسٹ لندن جو ہے ایلفورڈ میں، وہاں بینکوٹنگ ہال نہیں ہے لیکن وہاں ریسٹورینٹ بنایا کہ اس طرف کی جو پبلک ہے، جو ہمارے کسٹمر ہیں، ان کو تھوڑا آسانی ہو جائے کہ ان کے لیے. ہم ادھر کے کسٹمر ہیں جی، ہم ادھر کے کسٹمر ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ کو لوکیشن پہ بڑا زور ہوتا ہے؟ بس جی لوکیشن جی بیٹا وہ تو ہے کچھ، جی کچھ اس میں کوئی ہے میجک. جی آپ جو یہ مانچسٹر والی دیکھیں وہ تو بہت ہی، اس پہ تو میں آتا ہوں پورا بھی. اس سے پہلے انکل یہ جو اس سے میں نے کو بات کی کہ ٹیسٹ برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. جب میں یہاں پہ آیا نا تو سب سے پہلے میں نے جاب کی میکڈونلڈس میں. جی اور ان کا نا سسٹم بنا ہوا ہے، سب کچھ آٹومیٹک ہے. مطلب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی بٹھا کے 1 ہفتہ ٹرین کرائیں گے، وہ بھی ویسا برگر بنا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ہم پاکستانی فوڈ میں بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ مطلب ایک بریانی ہو اور اس کو ہم آٹومیشن پہ ڈال دیں اور ہر جگہ پہ سیم ٹیسٹ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے بیٹا؟ کیوں نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو اب اندر کچن کی تو آپ کو ساری سیکرٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن دیٹس واٹ اٹ از. یہی ہے، یہی سب سے بڑا ہے. نہیں مشین میں ہو جائے، خود ہی مسالے جائیں اور سب کچھ ہو جائے. مشینوں والا سارا نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو مشینیں ہمارے پاس. اچھا. وہ چیزیں ہم اپنی آپ نے چینل 4 پہ بھی دیکھا، کچھ مشینیں ہیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں جو کام کرتی ہیں. لیکن پھر وہ ہمارا جو ہے نا جی کوزین جو ہے نا وہ اتنی سمپل نہیں ہے، اس میں اتنے انگریڈینٹس ہیں، سب کچھ ہے. تو اس میں جو ہے نا پرسنل ٹچ تو ہونی چاہیے. سب مشینوں پہ چھوڑ دو تو وہ چیز نہیں بنتی. لیکن صرف ایک ڈش جیسے KFC ہے، میکڈونلڈز ہے، ایسے ہماری صرف بریانی ہو جی اور پوری دنیا میں وہ فرینچائز ایسی اور سیم ٹیسٹ. وہ لگے ہوئے ہیں لوگ کر رہے ہیں، کافی کچھ چیزیں بن رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان فیوچر اب اتنی چیزیں آ گئی ہیں، آپ دیکھ لو، تو ہو سکتا ہے یہ بھی پائپ لائن میں ہو، کچھ چیزیں بن رہی ہیں. جی ہاں ہو جائے گا، ایسے بھی ہو جائے گا، اٹس ناٹ امپاسبل. چلیں زبردست. آپ نے انکل بات کی تھی کوانٹٹی، کوالٹی اور ویلیو فار منی. یہ آپ کا سیکرٹ ہے لوگوں کو خوش کرنے. اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کوانٹٹی کوالٹی کیا مطلب؟ کوانٹٹی زیادہ دینی ہے ان کو؟ نہیں بیٹا، زیادہ سے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں کوانٹٹی کا یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں جیسے جو کنسرٹ میں نے دیا ہوا ہے،
اس میں یہ ہے کہ اگر 5 یا 10 بندے آتے ہیں، ایک پارٹی آتی ہے، تو اس میں آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے، دوسرے کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے، تیسرے کو اور چیز لگتی ہے. تو انڈر دس روف میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ الا کارٹ میں جاتے ہیں تو ایک لمیٹیڈ سا مینیو ہے، اس سے آپ نے آرڈر کر دیا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگی تو آپ کی وہ ایوننگ جو ہے یا لنچ وہ اسپائل ہو گیا کہ بھائی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھائی یہ. تو میرے یہاں یہ ہے کہ اس کنسیپٹ میں کہ آپشن بہت زیادہ ہیں. آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگی اس کو چھوڑ دیں، دوسری لے لیں. تو آپ جو آپ کی ٹیسٹ کی ہم ہر چیز تو نہیں بنا سکتے، ہر بندے کی ٹیسٹ تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے جو 140-180 ڈشز لگی ہوئی ہیں، چٹنی سے لے کے سالن سے لے کے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ہماری 180 کے لگ بھگ ڈشز بن جاتی ہیں. اب وہ ساری آپ کو تو ضروری نہیں کہ آپ کو اچھی لگیں، ہو سکتا ہے دوسرے کو اس میں سے اور اچھی لگیں، آپ کو اور لگے. تو اس کا ہے کہ بھائی کوالٹی ہم نے اچھی رکھی ہوئی ہے، کوانٹٹی یہ ہے کہ کبھی کسی کو کمی نہیں ہونے دیتے. جتنا مرضی آپ لیں. آپ ایک الا کارٹ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، وہاں آپ ایک پورشن کباب آرڈر کرتے ہیں، اس میں 2 کباب آئیں گے، یو مائٹ پے 6-7 پاؤنڈ یا واٹ ایور، ڈپینڈ ہے کس قسم کا ریسٹورنٹ ہے. تو یا فش کا پورشن لیں گے، ایک پیس فش کا آئے گا، یو مائٹ پے 6-7 پاؤنڈ واٹ ایور. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے پاس اس کا آپ کوانٹٹی کی جب بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ گئے، اندر داخل ہوئے، آپ نے بسم اللہ کی پلیٹ اٹھائی تو دیر از نو لمٹ. آپ چاہے 10 کباب اٹھا لیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. بن رہے ہیں، تازے بن رہے ہیں، بلکہ الا کارٹ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ ہمارے آپ کے سامنے فریش بن رہے ہیں. تو آپ وہ لیں، فش بن رہی ہے، جو بھی ہے آپ کو کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی مرضی آپ لیں. ٹھیک، اس میں کوانٹٹی آ گئی نا. پھر یہ ہے کہ کوالٹی تو ہم دیتے ہی ہیں، کوالٹی نہیں ہوگی تو کوانٹٹی کا تو مقصد نہیں ہے. کوالٹی، کوانٹٹی اور ویلیو فار منی. ویلیو فار منی اس حساب سے دیکھ لیں. آپ کو میں جیسے بتا رہا ہوں، آپ الا کارٹ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، آپ ایک ڈش آرڈر کرتے ہیں، اس کے آپ پیسے دے دیے آپ نے، ٹھیک ہے، وہی ہے نا. تو یہاں تو آپ کی تو جو مرضی کھا لیں تو ویلیو فار منی ہوگی نا. آپ نے کباب بھی کھائے، فش بھی کھائی، اور بھی چیزیں کھا لی ساتھ، تو پھر ویلیو فار منی تو ہوگی. الا کارٹ میں آپ نے 25 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ دیے تو 2-3 چیزیں کھائی، تو یہاں ان پیسوں میں آپ نے 50 چیزیں کھا لی، چاہے تھوڑی تھوڑی کھائی لیکن ٹیسٹ تو کی نا آپ نے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی کنسیپٹ ہیں ان میں کوالٹی تو ماشاءاللہ وہ تو ٹاپ پرائرٹی ہے، نمبر 1. اس کی ٹیم ہے اسپیسیفک جو کوالٹی انشور کرتی ہے؟ بالکل بیٹا، ہمارے کوالٹی کنٹرولر ہیں جو ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. ہر بیچ جو بنتی ہے اس کو چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا ہر چیز، یعنی کہ میتھڈ ہیں پورے بیٹا. وہ بنتی ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں تو آپ کے سامنے بن رہی ہوتی ہیں. ہاں، وہ لائیو کوکنگ ہو رہی ہے. اچھا انکل، مجھے ریسٹورینٹ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ میں بڑے بیسک سے کوشچن پوچھوں گا. کچھ آپ کی ڈشز پیچھے ہوتی ہیں جی، کچھ آگے ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کچھ وہ آپ کو ڈال کے دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے بیٹا، اب میں آپ کو اس کا یہ اس لیے نہیں ہم نے وہ پیچھے رکھی ہوئی کہ کوئی ہم وہاں پہ کوئی کنٹرول یا راشننگ کر رہے ہیں، وہ نہیں. آپ دیکھیں، اب کسی نے حلیم مانگا، حلیم کو ہم جب ڈالتے ہیں، پورشن ڈالتے ہیں، اس کو گارنش بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سامنے پڑا ہوگا کسی نے وہ حلیم ڈال دیا، اگر گارنش نہیں کی اس نے تو حلیم کی وہ مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک. اب جو ہے نا، جو چانپ پیچھے رکھی ہوئی ہے کہ وہ جب بندہ آتا ہے تو اس وقت ہم اس کو فریش بنا کے دیتے ہیں. اب جو بھی ہیں پیچھے نہاری رکھی ہوئی ہے، اس میں لیمن بھی ڈالنا ہے، جنجر بھی ڈالنی ہے، انین بھی ڈالنا ہے، مرچیں بھی، یعنی کہ وہ ہم بنا کے ان کو پلیٹ دیتے ہیں کمپلیٹ کر کے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پیچھے رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بندہ مانگتا ہے تو ان کو ہم وہ پورشن بنا پورا اس کو پیکج بنا کے. وہ یہ نہیں ہم کہ بھائی آپ 10 پلیٹیں لے لیں، کوئی لمٹ نہیں ہے. تو صرف ہر چیز آپ سامنے رکھیں گے تو کچھ چیزوں کو جب کسٹمر آتے ہیں تو اب جیسے پانی پوری کا پہلے تھا، گول گپے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے، لیکن بندے کیا آتے گول گپے اٹھاتے تھے، کوئی چنے نہیں اس میں ڈالتا تھا، کوئی خالی پانی لے لیتا تھا، وہ کمپلیٹ نہیں کرتے تھے. تو یو ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیسٹ. آپ سمجھے. پھر میں نے، اب میری لیبر بڑھ گئی ہے، کاسٹ بڑھ گئی ہے میری، لیکن میں نے اب کیا کیا ہے، میں باقاعدگی سے بندے لگا دیے ہیں جو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پلیٹ میں گول گپے وہ پانی پوری رکھتے ہیں، اس کو فل کرتے ہیں، ساتھ میں پانی ڈالتے ہیں. وہ بندے کو جب دیتے ہیں تو بندے کو اٹھا کے پانی ڈال کے کھانا ہی ہوتا ہے، تو تب اس کو ٹیسٹ آئے گی. اگر ہم نے وہاں رکھ دیا تو بندے کسی نے چنے نہیں ڈالے، کسی نے دوسرا پانی ڈال لیا، تو وہ ٹیسٹ نہیں بنے گی. تو یہ جو چیزیں پیچھے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں، اس لیے نہیں رکھی کہ ہم کوئی راشننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم ان کو پراپر اس کو کمپلیٹ کر کے جیسے ہونی ہے دینی ہے. دیٹس دی ریزن. اور انکل، یہ روز
تیار ہوتی ہیں, روز بنتی ہیں فریش؟ بالکل, دیکھو آپ کے سامنے بیٹا, آپ جاؤ ریسٹورینٹ تو دیکھو. اتنا 120 ڈشز کو کتنا ٹائم لگتا ہے ڈیلی پریپیئر کرنے میں؟ صبح آتے ہیں نا ہمارے بندے تو پریپریشن شروع کرتے ہیں کچھ چیزوں کی, جو چیزیں جیسے نہاری ہوگی, حلیم, یہ تو اس وقت سامنے تو نہیں بن سکتا, وہ تو مین کچن میں, پروڈکشن کچن میں تیار ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے اسی وقت ہم تیار کرتے ہیں. تو وہ ٹیم ہے نا بیٹا, پھر وہی بات آتی ہے کہ یہی ایک اسکل ہے ہماری, یہی ہمارا ایک سیکرٹ ہے, کامیابی کا راز ہے کہ ہاؤ وی کریٹ اینڈ ہاؤ وی ہینڈل دیم. دیکھو نا, ہمارے پاس 1000 بندہ بھی آ جائے, 2000 بندہ بھی آ جائے, تو ماشاءاللہ عید پہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس تھاؤزنڈ بندے آئے پیری ویل میں, اسی طرح پیرامڈ میں, ایلفورڈ میں, تو کسی چیز کی ہم نے کمی نہیں ہونے دی. تو یہی ایک بیٹا وہ آپ کی کہتے ہیں نا کہ اسکل ہے نا, اسی اسکل کی وجہ سے اگر آپ کی اسکل نہیں ہے, کبھی ایک چیز ختم ہوگی, کبھی دوسری ہوگی, تو پیپل گیٹ اپسیٹ نا. وہ بندے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 100 چیز پڑی ہو, 2 نہیں ہے, تو اسی پہ وہ کہیں گے یار یہ کیوں نہیں. تو اس لیے یہی ایک جو ہمارا وہ اسکل ہے بیٹا, جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی اللہ دیتا ہے. آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ریسیپی لیک ہو جائے, آپ سب کو بتاتے ہیں کہ ہر چیز بنانی ہے, اس چیز کا کیسے آپ رکھتے ہیں؟ بیٹا وہ تو ریسپی کوئی نہیں ہے, اللہ پاک جس کو جو ہمارے, میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں, چاہے کوئی چوری کر لے, چاہے کچھ کر لے, جو بہتر کر لے, جو ہمارے مقدر میں نا بیٹا وہ ہمیں ملنا ہے. کوئی ہمارا مقدر نہیں چھین سکتا, جو ہماری قسمت میں ہے نا بیٹا وہ ہمیں ملنا ہے. تو ہے کہ اس میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی تو ایسے کچھ ہونا ہے, لیکن ہے کہ وہی بات آتی ہے کہ جو وی بلیو کہ جو ہمارے مقدر میں وہ ہمیں ملے گا. اور انکل جو کھانا, کیونکہ بفے اتنا زیادہ کھانا بنتا ہے, تو جو بچ جاتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ اگر ہمارے ریسٹورینٹ میں کہیں لیٹ کسٹمر بیٹھتے ہیں, آپ بیٹھ کے کسی دن یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لینا. ہوتا کیا ہے, جو ہی ہمارا وہ کلوز ہوتا ہے, اس کے بعد جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سارے اسٹاف کو پوری اجازت ہوتی ہے, وہ سارا اسٹاف بیٹھ کے کھاتا ہے, پہلے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر جو بچتا ہے اس کو ساری ہے تو رزق ہے ظاہر, لیکن وی ہیو ٹو جسٹ ڈسپوز اٹ. آئی تھنک اس سے پہلے آپ نے ایک ایپ ہے ٹو گڈ ٹو گو, وہ بھی وہ کافی لوگ آج کل وہ بھی لے دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ آفٹر 10:30 11 o'clock کرتا ہے تو وہ پیک کر کے وہ بھی کافی لوگ لے لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کافی ہمیں لوگوں نے اپروچ کیا کہ بھائی یہ کر دیں, کسی چیریٹی میں دے دیں. وہ اس کا کیونکہ فوڈ بڑی سینسٹیو آئٹم ہے, ہم دے دیں, کوئی بندہ اس کو صحیح ہینڈل نہیں کرے گا تو پھر کوئی پرابلم ہو جائے, تو اس لیے اس کو ہم اس کو لیکوڈائز کر دیتے ہیں. مشینیں رکھی ہوئی ہیں, اس کو کھانے کو ہم جو ہے نا وہ پانی بنا دیتے ہیں, وہ مشین میں ڈالتے ہیں, جو بچتا ہے کھانا شام کو تو اسٹاف کے کھانے کے بعد اس کو لیکوڈائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں انکل اتنی ڈشز ہیں, سب سے زیادہ محنت کس ڈش پہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خاص ڈش کون سی ہے جو سب کو ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے؟ نہیں بیٹا, میں نے تو جو جیسے آپ ٹائم ٹیکنگ کون سی ہے؟ ٹائم ٹیکنگ حلیم وغیرہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. اچھا, جو ہے نا نہاری ہوگی, حلیم ہو گیا, یہ جو چیزیں ٹیکس ٹائم. اگر یہ تیز جلدی سے بنائیں گے تو ان میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گی, تو دے ٹیکس آورس اینڈ آورس. تو باقی وہ شیفوں پہ ہے کہ کس پہ وہ کیسی اسکل ہے ان کی, وہ اپنی ٹیکنیک کے ساتھ بناتے ہیں. تو جو ہے نا اس میں سے آپ کا فیوریٹ, ساری ڈشز آپ کی فیوریٹ ہیں, لیکن کوئی ایک خاص جو آپ کی نواب سے ہٹ کے بھی آپ شوق سے کھانا کھاتے ہو, کیونکہ آپ نے کہا آپ کو شوق ہے کھانے کا, تو کچھ اس متعلق بھی سوال پوچھتے ہیں. آپ تو بیٹا آپ تو اتنا شوق نہیں رہا, لیکن ہے کہ میں جو بھی ہے نا بیٹا, آج کل تو اب بچپن میں تھا, جوانی میں تھا, گوشت کی طرف جاتے تھے. اچھا, تو خوب ڈٹ کے کھاتے تھے. اب جو ہے ویجیٹیبل اور دالوں پہ آ گئے. تو یہ ہے کہ اب جو ہے نا, میں جو بھی چیز اپنے ریسٹورینٹ میں وہی رکھتا ہوں, میں جو اپنے مینیو پہ جو مجھے اچھی لگتی ہے. میں کہتا ہوں جو اپنے میں کالگز, اپنا جو ٹیم ہے اس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ کبھی وہ چیز نہ کسٹمر کو پیش کرنا جو آپ کی نظر میں اچھی نہیں لگتی یا ٹیسٹ میں اچھی نہیں لگتی. بندہ کھاتا پہلے نظروں سے ہے, پہلے چیز کو نظر اچھی آنی چاہیے, کہ ایٹ ود یور آئیز فرسٹ, منہ میں تو بعد میں جائے گی. جو چیز اچھی لگے گی, آنکھوں کو اچھی لگے گی, وہ ٹیسٹ بھی اس کی اچھی ہونی چاہیے. تو میں یہ سب کو یہی کہتا ہوں, وہ چیز رکھو جو آپ کو اچھی لگے, ٹھیک ہے, تو وہی کسٹمر کو کھلاؤ. کہ کسٹمر ہمارے لیے ایک جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ جو ہے نا جی, انہی کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے, تو کسٹمر ہمارے آتے ہیں تو ہم روزی کماتے ہیں, تو ان کو راضی رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل.
آپ کے ریسٹورینٹ سے ہٹ کے آپ کیا چیزیں شوق سے کھاتے ہیں ابھی؟ نہیں لائف میں یو کے میں ساری کوزینز ہیں. یو کے میں بیٹا میں پہلے آیا تو میری فیوریٹ تھی فش اینڈ چپس. یارکشائر میں اچھا فش اینڈ چپس ہوتی تھی اس زمانے میں. کام سے آیا لنچ ٹائم فش دی بون لیا, فش ڈالی, چپس ڈالی, آئرن برو لیا, تو بس یہ وہ سب بچپن میں فش اینڈ چپس تھی. زیادہ ان انگریزوں کو تو اس وقت کیونکہ حلال چیزیں اور تو ملتی نہیں تھی اتنی, تو فش اینڈ چپس کا یہ تھا. وہ بھی بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا تھا کہ بہت سی فش اینڈ چپس کی دکان تھی جو وہ آئل میں نہیں کرتے تھے, وہ ٹرپل میں کرتے تھے. لیکن ہے کہ وہ بھی پوچھ کے, تو فش اینڈ چپس جو ہے میری فیوریٹ تھی. جی ہاں. اس کے علاوہ کچھ اور آپ اٹیلین فرینچ کوئی ایسی کوزینز آپ کی پاکستانی کے؟ پاکستانی سر, پاکستانی کھاتے ہیں ماشاء اللہ. ہماری جو کوزین ہے دا بیسٹ ان دا ورلڈ. دیکھ رہے ہیں کہ اب جو مانچسٹر کا جو میں نے ابھی پیرامڈ ریسٹورینٹ بنایا ہے, چینل 4 نے کور کیا ہے, انہوں نے بھی سرچ کیا ہے کہ بھائی کوئی یہ کنسیپٹ جو میں کہہ رہا ہوں جو ہمارا کنسیپٹ ہے, تو 500 گاڑیاں کی, اوور 500 کار پارک, اور جو جتنی ڈشز وہاں لگائی ہوئی ہیں, جو ہمارا پاکستانی کھانے کا جو کنسیپٹ ہے, دیر از نو وے ان دا ورلڈ. ماشاء اللہ وی کلیم دیٹ یہ جو کنسیپٹ ہے, جو یہ کنسیپٹ اور ایسی بلڈنگ دیر از نو ویئر ان دا ورلڈ. بگیسٹ ان کی ڈاکیومنٹری کا نام انہوں نے, ہم نے نہیں کہا, انہوں نے لکھا ہے دا بگیسٹ کری ریسٹورینٹ. کری تو مجھے نہیں اچھا لگا, انہوں نے کہا کری ہاؤس کو کہتے ہیں, تو میں نے کہا کری ہاؤس تو نہیں ہے. ماشاء اللہ اس جو ہے نا اس یونیک قسم کا کنسیپٹ ہے, یونیک ریسٹورینٹ ہے, لیکن ان کی اپنی ہے. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بگیسٹ پاکستانی ریسٹورینٹ ان دا ورلڈ. آف کورس میں تو یہی کہتا ہوں, بگیسٹ پاکستانی ریسٹورینٹ ان دا ورلڈ. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی کوزین کو بڑھا رہے ہیں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ بگیسٹ کری ہاؤس ان دا ورلڈ, پاکستانی کری ہاؤس, یہ انہوں نے میں میک شور کیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا تھا دیکھو کہ دس از اے پاکستانی کوزین, تو جو ہے نا اس کو آپ جو ہے نا ایسے ہی کہنا. تو انہوں نے کہا کہ بگیسٹ پاکستانی کری ہاؤس ان دا ورلڈ. انکل اس کی اب جرنی بتائیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی بلڈنگ 2000 بندے کی سیٹنگ آپ نے بتایا, اور بینکویٹ ہال بھی ہیں جس کی سیٹنگ اپ ٹو 800 لوگوں کی ہے. جی ایک بینکویٹ ہال کی 800 ہے, ایک کی 400 کی ہے, ایک کی 110, تینوں ایک ہی ٹائم پہ, ایک 80 کی ہے. جی 4 بینکویٹ ہال. تو یہ جب آپ اسٹارٹ کرنے لگے تھے, اس سے پہلے یہ بینک تھا, تو یہ بھی آپ کو لگا کہ آپ رسک لے رہے ہیں؟ بالکل جی بالکل. وہ میں جب اپنا وہ ریسٹورینٹ فروخت کیا مانچسٹر والا, تو مجھے مانچسٹر کی جو پبلک ہے انہوں نے بڑا پیار, بڑی رسپیکٹ دی. 21 ایئر میں ریسٹورینٹ وہاں چلایا. اچھا. تو باقی 22 ایئر, تو بڑی انہوں نے مجھے رسپیکٹ اور بڑی سپورٹ کی. تو میں نے کہا میں مانچسٹر چھوڑ کے تو نہیں اب جانا. تو یہ پھر جگہ جو ہے نا ماشاء اللہ لی, تو ایک یونیک بلڈنگ ہے, اور کوئی بندہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں بھی یہ کنسیپٹ ہو سکتا ہے. تو جب میں نے اس کو شروع کیا تو میرے جو دوست تھے, جو بھی, سب نے کہا یار یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیسے کرو گے اسے؟ میں کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو, اور انشاءاللہ تعالیٰ یو نو ویٹ اینڈ سی. تو میں 18 مہینے وہاں کنٹینر رکھا ہوا تھا باہر, تو کنٹینر میں آفس بنایا ہوا تھا. تو میں 16 گھنٹے وہاں بیٹھتا رہا, اور اپنی نگرانی میں سارا کام اپنی. 2 سال پرانی بات ہے. جی. تو سارا کام میں نے اپنی نگرانی میں کیا ہے. تو بس اللہ نے جو ہے نا ہمت دی, تو اللہ نے ویژن دیا. تو بلڈنگ میں بڑی مشکلات آئی اس میں, کیونکہ ایسی شیپ کی بلڈنگ ہے, وہ پیرامڈ ٹائپ ہے, تو گلاس کی بلڈنگ ہے, تو اس میں کافی چیلنجز آئے. لیکن بس اللہ کی مدد سے اور ہمت نہیں آ رہے, تو ان کو چیلنج کو ہینڈل کیا. اور آج ماشاءاللہ وہی جگہ ہے. میرے پاس پرانی تصویریں ہیں, اگر اس جگہ ابھی میں وہ ہسٹری وال بنا رہا ہوں وہاں, تو جب لگائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کتنا 900 اسکپ میں نے وہاں سے ربش نکالا ہے. 900 بڑے اسکپ, 900 بڑے اسکپ نکالے ہیں, جو اندر سے جو ربش نکالا ہے. خالی بار گلاس کی بلڈنگ ہی رہ گئی تھی, اندر تو کچھ نہیں تھا. سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اس بلڈنگ میں؟ چیلنج اس میں ہر قسم کا ہی وہاں چیلنج ہے کہ بھائی دیواریں بنانا, پھر اس کے بعد ہیٹنگ کولنگ, کیونکہ گلاس کی بلڈنگ ہے, اس کو اب دھوپ لگے گی تو ہیٹ اپ ہو جائے گی, تو سردیوں میں گلاس ہے وہ بلڈنگ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو کافی مشکلات تھی, لیکن بس اللہ کی مدد سے جو نا کامیاب ہو گئے ہیں, کر دیا ہے, اور اب لوگ بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ تو جی مجھے
بہت سپورٹ ملی اپنے کسٹمر کے. اب یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ وہاں پہ انگریزوں نے بڑا جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کیا. اب ہمارے اس وقت 60-70% وہاں پہ انگریز کسٹمر ہیں. اچھا. تو جو ہے نا وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ بھائی اسٹاک پورٹ میں وہ بلڈنگ بالکل ایک کچھ سالوں بعد وہ گر جاتی. اچھا. تو اس کی بڑی بری حالت تھی. تو اس جگہ پہ جو ہے نا میں نے ایک ایسا کہ اللہ پاک کی مدد سے ایسا کنسیپٹ دے دیا ہے جو اب وہ ٹورسٹ اٹریکشن بن گئی ہے. وہاں پہ جو بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں. ایک ڈیسٹینیشن ہے. کھانا تو ہر جگہ مل جاتا ہے نا, لیکن میرے جتنے بھی ریسٹورینٹ ہیں آپ دیکھ لیں, یہ پیری ویل کو آپ دیکھ لیں, بہت دور دور سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اسے ڈیسٹینیشن برتھ ڈے منانے آتے ہیں, کوئی ان کا فنکشن ہوتا ہے, گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, تو وہ پوری مکمل تیاری کے ساتھ آتے ہیں. یہ نہیں کہ گیا کہیں بس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کباب کھا کے آ گیا یا کھانا. یہاں جو آتا ہے وہ اپنے ماشاءاللہ پورے مشن کے ساتھ آتا ہے کہ ہم رائل نواب میں جا رہے ہیں. تو یہ ڈیسٹینیشن ہے. تو بس یہ سب جو اللہ کی مہربانی ہے اور میرے کسٹمر کی سپورٹ ہے, تو اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے. آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ ریسٹورینٹ دنیا کا سب سے بڑا ریسٹورینٹ ہے؟ مجھے بڑی, میں کہتا ہوں جی, مجھے جب کوئی بندے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ میں نے کچھ کیا جہاں پہ میرے پاکستانی بہن بھائی جو ہے نا وہ آتے ہیں تو ان کو فخر بھی ہوتا ہے اور انجوائے بھی کرتے ہیں. میں جب کسی کو خوش دیکھتا ہوں نا, اپنے ریسٹورینٹ میں تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, یقین کریں مجھے بڑا وہ تسکین ہوتی ہے کہ بھائی کہ میں ایسا کچھ کر رہا ہوں جس سے خوشیاں بکھیر رہا ہوں کہ لوگ میری جگہ پہ آ کے تو یہاں خوش ہو رہے ہیں. تو بندوں کو خوش کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے سمجھو, کہ بندے آپ کے پاس آ رہے ہیں, شادی بیاہ ہو رہے ہیں, بندے ویڈنگ کر رہے ہیں, خوش آ رہے ہیں, اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں, تو ان سب کو میں خوش دیکھ کے تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. میں بھی لاہور سے ہوں نا, مجھے 9 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, اور جب آتے ہیں نا پاکستان کے ریسٹورینٹس دیکھ کے یہاں پہ, جی تو آپ کو ایک شوق ملتا ہے کہ یار اتنا ایکسپینسو ریسٹورینٹ اور اتنا بڑا اتنی چھوٹی سی اسپیس ہے. تو آئی تھنک آپ کا وہ پہلا ریسٹورینٹ ہے جس میں جا کے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا ریسٹورینٹ ہے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پریمیم میں اور نارمل میں ڈفرینس فیل ہوتا ہے, یہاں پہ کوئی فرق نہیں فیل ہوتا. نہیں انشاءاللہ میں پاکستان میں بھی لاہور بہت جاتا رہتا ہوں, بڑی فیوریٹ جگہ وہاں کھانا بھی کھاتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنا ورائٹی ہم دے رہے ہیں اور جو کوالٹی ہم دے رہے ہیں, میں جو ہے نا دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ بھی لاہور سے ہیں, جو کوالٹی ہم یہاں دے رہے ہیں میٹ کی یا چکن کی یا سب چیزوں کی, اور جو کوانٹٹی ہم دے رہے ہیں, یہ پاکستان میں بھی لاہور میں بھی کسی ریسٹورینٹ میں نہیں ہے. بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں لیکن اتنی کوانٹٹی اور مطلب جو ہے نا اتنی ورائٹی, اتنے آپشن نہیں ہیں. بہت اچھے بہت اچھے ریسٹورینٹ ہیں ماشاءاللہ, لیکن اتنی جو ہے نا آپشن نہیں ہے. کسی کے پاس 10, 15, 20, 25, 30 ہوں گی, لیکن وہی ریپیٹ کی ہوں گی نے. میں کئی جگہ, کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ جب کھانے کا میں بتاؤں کہ 90s میں ایک آپ کو لطیفہ ہی سمجھو, جی بتائیں. 1990s میں نے ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا جی کہ لکھنؤ میں کچھ ٹنڈا کباب والا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بڑے کباب مشہور ہیں, ان کا یہ فلاں لوگ آتے ہیں. یقین کریں میں اور میرے کزن ہم انڈیا چلے گئے, انڈیا ہم 10 دن رہے, دلی سے ہم نے لکھنؤ تک گئے, ٹنڈے کے کباب کھائے کہ بھئی یہ واٹ از اٹ. کھانے کا مجھے اتنا کریز تھا. تو یہ ہے میں پاکستان بھی جب جاتا ہوں نا, تو جہاں پہ پتہ چلتا ہے کوئی اچھا کھانا ہے تو ہمارا یہ فیلڈ ہی ایسا ہے نا, ہم جا کے دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے تو کھاتے ہیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو ورائٹی یا آپشن ہم نے یہاں دیے ہوئے ہیں, اتنے پاکستان میں کسی ریسٹورینٹ میں کوئی مجھے نام بتا دیں کسی کا نہیں ہے. اچھے ریسٹورینٹ ہیں, بہت اچھے, ٹیسٹ اچھا ہے, لیکن کوانٹٹی اتنی آپشنز نہیں ہیں, اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے. ٹیسٹ تو پھر جو پاکستان ہے جی, تو پاکستان میں جو ہے نا انگریڈینٹس بھی ڈفرینٹ ہیں, سب کچھ ہے, تو ٹیسٹ تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ اتنے آپشن کوئی نہیں دے رہا. آپ کو پاکستان میں سب سے اچھا کھانا کس شہر کا لگتا ہے؟ میں لاہور بڑا فیوریٹ ہے, لاہور بہت فیوریٹ ہے. وہ ایک کمپیریزن ہوتا ہے نا کراچی کا اور لاہور کا. میں کراچی میں بھی بہت گیا ہوں جی, لیکن جو کھانے کا ہے نا تو لاہور ہی ہے جی. ہاں لاہور ہی ہے ماشاءاللہ. اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. جو ہے نا تھوڑا سا باہر جا کے کوئی دیکھنا پڑتا ہے کہاں سے آپ کھا رہے ہیں, کیونکہ تھوڑی سی وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا پرابلم ہے, کوالٹی کا پرابلم ہے. لیکن
جو ہے نا لاہور میں ماشاءاللہ جو ہے نا بیسٹ کھانا ہے. اسپیشلی میں جو وہ کھانے کھاتا ہوں جو سامنے وہ آج کل وہ بنا کے دیتے ہیں تو اچھے ہیں دیسی. میں آئی ڈونٹ مائنڈ, میں ڈھابوں میں بھی کھانا کھاتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے, کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن لاہور ماشاءاللہ جی میں بلانگ پنڈی سے ہوں, تو پنڈی میں میں نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا, ناٹ انڈر نواب نیم نا, تو لیکن ہے کہ کھانے کے لیے میں لاہور ہی زیادہ جاتا ہوں. تو آپ کی لاہور میں مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے ریسٹورینٹ گئے ہیں اور آپ کو دل کیا یار یہ تو ہم سے اچھی بنا رہے ہیں, کبھی ایسی فیلنگ آئی اور آپ نے جا کے کہ نہیں اب میں دیکھو دنیا میں بیٹا میں بتاؤں دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, یہ تو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا شوق ہو تو بندے کے اندر, تو جہاں دیکھتے ہیں کوئی اچھا کیا کسی نے تو اس سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی آئندہ کے لیے ہم بھی اپنا کوئی اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو اچھے تو ہیں بیٹا, میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں جاتے ہیں ہر جگہ کی اپنی اپنی ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے, تو جہاں جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کوئی اچھا ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم بھی آ کے اس سے بہتر کریں. نہیں آپ کا کیونکہ نمبر 1 پہ آ گئے ہیں, تو ایک بندے کا جگہ میرا کچھ ہو تو میں تو کمپٹیشن میں آ جاؤں گا کہ یار یہ میرے سے اچھا کیسے بنا رہے ہیں. تو آپ کے اندر کبھی ایسے ہوا کہ یار نہیں ان سے بھی اچھا بنانا ہے؟ نہیں بیٹا, میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ دیر از آلویز روم ٹو امپروو. جو کھانا ہے نا ہر کام میں ہوتا ہے, لیکن اسپیشلی کھانے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا اینڈ ہو گیا یہاں, کہ کھانے میں آپ کو آل دا ٹائم دیر از اے روم ٹو امپروو. تو اس میں امپروومنٹ کی ضرورت رہتی ہے. تو جو وقت گزرتا ہے بندہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نئی چیزیں لاتا ہے, نئی ڈیولپ کرتا ہے, نئی ریسپیاں ڈیولپ کرتا ہے, نئی کوئی اب جو ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں, ان کے لیے بھی ان کی ٹیسٹ بڈ کے لیے بھی کچھ چیزیں بنائیں. تو یہ ہے کہ اس میں تو لمٹ ہی نہیں ہے. جو کھانے کی فیلڈ ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ آپ وہاں چلے گئے, نو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. ابھی جہاں پہ ہیں اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کو ڈیولپ کرتے رہیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. تو انکل اس میں تھوڑا رسک نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ڈش چل رہی ہے آلریڈی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ روم آف امپروومنٹ ہے, تو آپ چینج کریں گے تو کسٹمر بھی پریشان ہو جائے گا. تو اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے جو پوری جو مینجمنٹ ہے وہ باقاعدگی سے فیڈ بیک دیتی ہے کسٹمر سے. لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں, تو جو فیڈ بیک ہے اس کو دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے جو میرے ماشاءاللہ مینیجرز ہیں وہ رات کو جو فیڈ بیک ہوتی ہے نا کوشش کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا انہوں نے, تو دے شیئر ود می بھائی آج 80 بندوں نے یہ کمنٹ چھوڑے ہیں, یہ چھوڑے ہیں. اور اس میں اگر کوئی بندہ نیگیٹو یا کوئی بات کرتا ہے امپروو کرنے کی تو وی ڈو ٹیک ایکشن نا. اس کے باقاعدگی سے ہم دیتے ہیں کہ بھائی اس بندے کی کسی بندے کی بات کو اگنور نہیں کرتے, سمجھے نا. تو اس لیے جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں فیڈ بیک لیتے ہیں. اس سے پھر اگر کوئی چیز لوگوں کو اچھی نہیں لگی تو اس کو امپروو کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں. جی ہاں, زبردست. اور انکل یہ جو آپ کا ڈاکیومنٹری بنی ہے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ کیونکہ بہت زبردست, میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ دیکھیں, میں نے دیکھی ہے وہ اتنی ہائی کوالٹی اور اتنی زبردست, کافی کیوٹک سی ہے. وہ کس کا آئیڈیا تھا؟ وہ بیٹا چینل 4 والوں نے ہم سے اپروچ کیا. اچھا, انہوں نے آپ کو اپروچ کیا کہ ہم نے کوئی کسی کو اپروچ کیا, انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ نے ایک پہلے بی بی سی نے کیا, بی بی سی نے بنائی ہم پہ کوئی 10 منٹ کی ڈاکومنٹری بی بی سی والوں نے بنائی تھی مارننگ شو کے لیے. پھر جب وہ چینل 4 والوں نے وہ دیکھی تو پھر انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ بھائی آپ نے یونیک کنسیپٹ, یونیک آئیکونک بلڈنگ میں یہ کیا ہے, تو ہم آپ کے لیے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو وی لائک ٹو گو بیہائنڈ دا سین, جو پیچھے کیا ہوتا ہے. تو میں کہا وائی ناٹ جی. پھر تو انہوں نے وہ کیا ہے تو ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تو انہوں نے بڑی محنت کی, ہم نے بھی ان کے ساتھ جنرلی کوئی ہم نے وہاں کوئی فیک یا کوئی ایکٹنگ نہیں کی. جو تھا لائیو ہو رہا تھا, ہم نے ان کو بتایا. تو کہ اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں نے بڑا اسے اپریشیٹ کیا ہے. مجھے کئی کالیں آتی ہیں, کئی لوگ مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم نے آپ کی ڈاکومنٹری دیکھی ہے جی, بڑی اچھی لگی ہے. تو ایک ہمارے کسٹمروں کو اور پبلک کو ایک اور کانفیڈینس بھی ملا ہے کہ بیہائنڈ سین ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے کچن کیسے ہیں, ہمارا سیٹ اپ کیسے ہے. تو وہ آئی واز ویری پلیز ٹو شو دیم. تو یہ ہے, ہم یہ کرتے ہیں, دیکھیں آپ جو ہے نا. تو اچھا ہے کہ وہی لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. میں نے سارے کمنٹس پڑھے, لوگ کہہ رہے ہیں ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے ایسا کیا, یہ کیا. جی جی. تو آپ کی زندگی اگر نچوڑ نکالنا ہو تو اخلاق اور ٹیم ورک اور اللہ تعالیٰ پہ یقین, یہ تین. سب سے پہلے تو اللہ پہ یقین. ٹھیک ہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اللہ کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں, اپنے کام میں اللہ کی شراکت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ پھر
آپ اپنی اچھی ٹیم ہے تو پھر آپ کا جو ہے بیہیویئر ہے, آپ کا اخلاق ہے, آپ کی اپروچ ہے کسٹمر کے ساتھ, اپنے ٹیم کے ساتھ, وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اگر آپ کی ٹیم میں خوشی نہیں ہے, اگر وہ آپ کی ٹیم خوش نہیں ہے آپ سے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے, تو پھر وہ کوئی کام آپ کا جو ہے نا صحیح نہیں ہوتا, پرابلم ہی ہوتے ہیں اس میں. تو جو بھی میرے پاس یہاں بندے ہیں سارے, وہ جب کام پہ آتے ہیں تو دے انجوائے ورکنگ. ان کا جو 8 گھنٹے یا جو بھی 4 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں, کام کو خوشی سے کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی ہم آئیں ایک ہم نے جاب کرنی ہے. تو یہ بڑا ایٹماسفیئر بنانی پڑتی ہے یہ, تو ہم نے یہ ایٹماسفیئر کریٹ کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میرا ماشاءاللہ بیٹا ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, لیکن ہے کہ وہ یہ لندن کی برانچیں رن کرتا ہے. تو مانچسٹر میں میرے 2 سن ان لا ہیں, تو ماشاءاللہ وہ اس اے فیملی بزنس. تو میری جو آپ کچھ کہا ہے نا کہ اس آل ٹیم ہے اور میری فیملی کی ٹیم ہے, پھر آگے میرے سارے جتنے بھی ہیں میرے باقی جتنے آزاد کام کرتے ہیں وہ سارے میری پارٹ آف فیملی ہیں. تو اس آل ٹیم ورک. اچھا انکل, ہم پاکستان سے آتے ہیں نا, گوروں نے ہم پہ کافی طرح حکومت کی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے. جی. جو بھی یہاں پہ پاکستانی ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں, انگلش بولنے میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور جو انگلش بولتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے. اب آپ ماشاءاللہ اتنی دیر سے یہاں پہ ہیں, گوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ہم سے بہتر ہیں؟ بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلے بھی اس دن ایک آئے تھے, ایک پروگرام تھا, تو ان میں بٹ صاحب نے دیا تھا. تو اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستانی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ, کہ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے اٹھ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے بہت لوگ ہمارے ماشاءاللہ کامیاب ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹ کی بات کر لیں آپ, اسٹوڈنٹ آتے ہیں پاکستان سے, بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں, ان میں ٹیلنٹ ہے تو کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں انگریز تو آپ کہتے ہیں انگریزوں نے تو بادشاہی کیا ہم پہ, انہوں نے تو راج کیا نا ہم پہ. تو ہم جو ہیں جی جس ملک میں جاتے ہیں پاکستانیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت خوبیاں ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں اپنا راستہ نکال دیتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں. تو جو ہے نا میں تو یہ نہیں کہتا کہ انگریز ہم سے تیز ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل تو انگریز ینگ جنریشن میں تو کوئی اتنا کام کا تو ہمیں ڈھونڈتے ہیں, کوئی ورکر ملے, انگریز بھی ملے. اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ نے انگلش کوئی اسٹاف نہیں ہے آپ کے پاس. میں کہا یار ہم کہاں سے لائیں, ہم تو کہتے ہیں آتا ہی نہیں, کام کرتے ہی نہیں, ہم کیسے زبردستی ان سے کروائیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اپنے بچے ہیں جی, وہ جو ہے نا پاکستانیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. کوئی بھی پاکستانی لے لیں, انڈین لے لیں, بنگلہ دیش کے بھائی لے لیں, جو بھی ہم وہاں ان 3 ملکوں سے آتے ہیں نا, سارے بہت محنتی ہیں. اور تو انگریز تو میں کہتا ہوں جی کہ اچھے ہیں, چلو ان کا ملک ہے, انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے, ہم پہ بھی حکومت کی ہے. تو ہم آج ادھر اس لیے ہیں کہ یہ ہم پہ راج کرتے تھے, آج ہم بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستانیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو ینگ آتے ہیں محنت کریں گے تو انشاءاللہ ان سے بہت آگے نکلیں گے. آپ پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں کتنے ہمارے ماشاءاللہ ہر شہر میں لارڈ میئر ہمارے ہیں, میئر ہمارے ہیں, کونسلر کتنے ہیں. تو جو اب جنریشن محنت کر رہی ہے تو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ والے ہیں. تو اب میں نہیں کہہ سکتا کہ انگریز ہم سے بہتر ہیں. اگر ہم دونوں کو ایکول گراؤنڈ ایجوکیشن ملے تو ہم ان کو بیٹ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بہت سے کاموں میں ہم نے بیٹ کیا ہے نا. دیکھیں نا بہت سے کاموں میں ہم بیٹ کر رہے ہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ آپ اپنے لے لیں, کوئی جو 18-19 سال کا اسٹوڈنٹ یہاں آتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے, پڑھتا بھی ہے. تو یہ ان میں انگریز ڈھونڈ رہے ہیں کتنے کچھ ہیں جو یونیورسٹیوں میں فیسیں بھی دے رہے ہیں, یا وہ پیچھے پیسے بھیج دیں, ماں باپ کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں فیملی کے. تو نہیں بیٹا, میرے خیال میں ہماری جو ایون ینگ جنریشن ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ والی ہے. یہاں پہ آگے نکلنے کے لیے کیا چیزیں, ایک تو کمیونیکیشن ہمیں بڑی آنی چاہیے, کانفیڈنس آنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے ہمیں بزنس زیادہ کرنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو جاب, کیونکہ جیسے یہاں پہ حالات ہیں جابس میں تو کچھ ایسا ہو نہیں رہا ہم سے؟ بیٹا بزنس بھی کیوں نہیں, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جس کام میں آپ کا دل لگتا ہے, جی لگتا ہے, اور آپ کوشش کریں تو اس میں انشاءاللہ اللہ پاک راستے نکالتا ہے. سب سے بڑی بات ہے محنت تو آپ کو کوئی بھی کریں گے, محنت تو کرنی پڑے گی, وہ تو نمبر محنت کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ محنت کریں گے تو آئی ایم شیور کہ اللہ پاک راستے نکال دیتا ہے بندے کو. لیکن ہارڈ ورک, آنیسٹی
اور جو ہے نا ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو راستے میں لے جائیں گے. تو ینگ جو جنریشن ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ اب ماشاء اللہ وہ اب ہمارے پاس بھی بہت بچے کام کرتے ہیں تو بڑے ٹیلنٹ والے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی وہ پاکستان سے آئے ہیں, ادھر اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, یعنی کہ کام بھی کرتے ہیں, پھر اسٹڈی بھی کرتے ہیں, بڑی مشکلات ہیں ان کے لیے, لیکن وہ دیکھو وہ ماشاء اللہ جو ہے نا کچھ بڑے کامیاب ہو گئے. ایک بچے یہاں سے کہیں جو ہے نا پڑھ کے گئے ماشاء اللہ دے رن گڈ جاب ناؤ. تو ایک زمانے میں جب میرا ریسٹورنٹ تھا 88 میں, تو اب میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا, لیکن ایک کپل میرے پاس آیا تھا, وہ لاہوری کے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ کپل آئے تھے بریڈ فورڈ میں اور ہڈرسفیلڈ میں میرے ریسٹورنٹ ہوتے تھے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ, وہ ڈاکٹر تھے دونوں, میاں بیوی دونوں ڈاکٹر تھے, وہ آگے فردر اسٹڈی کے لیے آئے تھے. تو وہ پڑھ رہے تھے ادھر, تو انہیں کام چاہیے تھا کہ بھئی کام کے بغیر اس ملک میں تو گزارا نہیں ہے. تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ وہ انہوں نے جوائن کیا, کام کرتے تھے ہمارے ریسیپشن پہ, ٹلوں پہ کام کرتے تھے. تو آج کل یہ میں 89 90 کی بات کر رہا ہوں, آج کل وہ امریکہ میں ایک شہر میں یہ وہ جو لڑکا تھا, اب تو خیر عمر ان کی میری طرح ہو گئی ہے, لیکن از اے بیسٹ کنسلٹنٹ, امریکہ میں از اے ٹاپ کنسلٹنٹ. اس کے نام سے جو ہے نا وہ بل بورڈ بنے ہوئے اس کے نام, اتنا وہ مشہور ہے. تو مجھے بڑا یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ایئرپورٹ سے ان کو لیا. میرے ایک ڈاکٹر ہوتے تھے دوست, ڈاکٹر محمود صاحب, تو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا یار یہ ہمارے رشتے دار ہیں, تو ان کو تھوڑی سپورٹ چاہیے, دونوں میاں بیوی کو ادھر آئیں. تو دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے. بیگم بھی ان کی بہت اچھی کنسلٹنٹ ہے, ڈاکٹر ہیں امریکہ میں. وہ خود تو ماشاء اللہ جی از ون آف دا ٹاپ کنسلٹنٹ. تو ہمارے ٹل پہ کام کرتے رہے. تو کتنا مطلب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ بھائی نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس نے محنت کی ہے, اور ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے. اچھا. ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, نہیں بیٹی کی شادی ہوئی تھی, مجھے انویٹیشن بھیجی تھی, لیکن سم ریزن میں جا نہیں پایا. لیکن ابھی بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے, مجھے اس ریسٹورنٹ میں مل کے گئے. تو ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے. پاکستان سے آئے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, لیکن انہوں نے 2-2.5 سال ہمارے پاس رہے. تو اس کے بعد پھر امریکہ چلے گئے, انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی, تو امریکہ گئے, تو دیکھیں فلرش کر رہے ہیں آج کل ملینئر. انکل ہمارے ملک میں یہ بھی بڑی بحث چلتی ہے ڈگری ورسز اسکل. تو آپ آج کل کے دور میں 2026 میں آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ میرے کوئی بچہ ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, اس کا کام کرنے کو دل کر رہا ہے, آپ پیرنٹس کو کہیں گے کہ اس کو کام کراؤ یا پڑھائی بھی ضروری ہے؟ بیٹا پڑھائی تو ویسے کیونکہ 4 سال ہیں اور کچھ سیکھ بھی نہیں رہے اتنا خاص. بیٹا پڑھائی تو ضروری ہے. آج کل کا دور ایسا ہے کہ اس میں پڑھائی کے بغیر تو نہیں چل سکتا. ہمارا وقت تھا, ہم نے نکال لیا ہے, لیکن ہے کہ آج کل تو سارا الیکٹرانک زمانہ ہے. اب مجھے بھی, میں اپنے پوتے مجھے سکھاتے ہیں کہ میرے فون میں کوئی چیز ہو تو دادا ابو وہ کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ چھوٹے پوتے ہم سے تیز ہیں. لیکن آج کل پڑھائی بھی بڑی ضروری ہے بیٹا. لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کہیں بندے نہیں, ان کا جی کرتا, نہیں پڑھ سکتے, تو ان میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ڈالی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. کہ دنیا میں جو کافی بہت کامیاب ترین لوگ ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ وہ سب ڈگری والے ہیں. کہیں کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں, نہیں پڑھے, لیکن ماشاء اللہ دنیا میں انہوں نے نام کمایا ہے. تو پڑھائی تو بہت ضروری ہے. پڑھائی کے بغیر تو بندہ آج کل تو بالکل ہی خیر مشکل ہو گیا ہے. تو لیکن ہے کہ نہیں جو پڑھ سکتا اس کو پھر کوئی نہ کوئی کام سیکھے گا تو اسکل آئے گی, تو اسکل کے بنا پہ چل پڑے گا آگے. جی تو یہاں پہ اگر جو لوگ جاب کر رہے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ پاکستان میں تو بالکل نہیں کرتی. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ خاص چیزیں ہیں بزنس میں آنے کے لیے؟ یہاں تو بیٹا کافی سپورٹ کرتے ہیں. میں جیسے آپ کو بتایا کہ یہ کافی ہیلپ مل جاتی ہے یہاں پہ. جو بندے آتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں, یہاں اسکل کی بھی قدر ہے, تعلیم کی بھی قدر ہے. جس کے بعد اچھی ڈگری ہے یا اسکل ہے تو اس کی یہاں تو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کافی اپرچونٹی ہیں, لوگ کر سکتے ہیں. جی بس لاسٹلی انکل, جو پاکستانی یہاں پہ ہیں الفرڈ میں, جو بھی بڑے بڑے ایریاز ہیں, ان کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے صرف پاکستانیوں کو؟ بیٹا ماشاء اللہ جیسے میں نے کہا, ہماری پاکستانی نیشن پوری جو ہے وہ بڑی محنتی ہے, اور اپنی وہ لگن کے ساتھ محنت کریں تو انشاءاللہ وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں گے تو اپنا راستے نکال لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں.
کیونکہ ہم بہت محنتی لوگ ہیں. صرف ہماری تھوڑی سی پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ ہماری جو ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے سازگار نہیں ہوتے, وہ سپورٹیو نہیں ہیں اتنے. لیکن دیکھیں کہ پاکستان سے باہر آ کے سب جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا ٹیلنٹ ہے, اگر ان کی قدر پاکستان میں کی جائے تو ماشاءاللہ ہمارا ملک اور ترقی کرے. لیکن ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہوتے. تو پاکستانی نیشن تو ماشاءاللہ بڑی محنتی ہے, تو ہم پراؤڈ کہ ہم پاکستانی. سو مجھے کتنے سال ہو, 69 میں آیا تھا, تو بڑا عرصہ ہو گیا, ساری زندگی یہاں گزری ہے. لیکن آج 3 مہینے کے بعد میں پاکستان جاتا ہوں. اللہ پاکستان, تو ہم پاکستانی ہیں, ہمیں فخر ہے. آپ گھر کسے کہتے ہیں, یو کے کو کہ پاکستان کو؟ بیٹا ابھی دیکھیں میں دونوں جگہوں پہ, یہاں میرے اب بچے یہاں پہ ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ہے کہ میں جب ایئرپورٹ پہ جب جہاز اترتا ہے, لینڈ کرتا ہے, تو آپ فیل کہ بھائی میں جو ہے نا اپنے گھر پہ آ گیا ہوں. تو آئی فیل اسٹل کہ پاکستان جو ہے نا ہمارا بیس ہے, وہ ہماری پہچان ہے. حالانکہ وہاں بہت تھوڑا ٹائم گزرا ہے آپ کا. بہت تھوڑا نہیں, میں بیٹا شروع سے جس دن کا آیا ہوں نا, تو میں ہر 3-4 مہینے کے بعد پاکستان کا ٹرپ ہوتا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو بیسک تعلیم بھی پاکستان میں دلوائی ہے. یونیورسٹی لیول پہ یہاں ہیں. میرے بچے پیدا یہاں ہوئے تھے, لیکن پھر میں نے بچوں کو پاکستان شفٹ کر دیا تھا. تو میں ہر 3 مہینے بعد پاکستان جاتا تھا. بچوں میں انہوں نے جو تعلیم ہے, بیٹا میرا لارنس کالج مری سے پڑھا ہے, پھر آرمی میڈیکل کالج پنڈی سے اس نے میڈیسن کی ہے. تو یونیورسٹی لیول پہ پھر جو ہے فردر. اس کی کیا وجہ تھی, اپنے پاکستان کیوں پڑھوایا ان کو, کلچر کے لیے؟ بیٹا میں نے بس, میری اپنی ایک سوچ تھی کہ میں پاکستان میں بچوں کو رکھا. میرے جو ہے نا والدہ تھی, میری نانی نانا تھے, فیملی زیادہ وہاں تھی. تو وہاں رکھا کہ ایک تو میرے بچوں کو پاکستان کا کلچر کا بھی پتہ چل جائے. اب میرے بچے جو ہیں وہ دونوں کلچر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو کہ پاکستان کے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں بچپن ان کا گزرا ہے, تو بڑے ہو کے ادھر یونیورسٹی لیول پہ دونوں کلچر کو. تو وہ میری سوچ تھی, تو اس وقت کیا ہے. تو میں اللہ نے اس کا مجھے ریوارڈ دیا ہے کہ ماشاءاللہ بچے دونوں کلچر کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. جی چلیں انکل, لاسٹ فیو کوسچنس. اب آپ نے ماشاءاللہ اتنا سب کچھ پا لیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے, یا ابھی آپ اور آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا کچھ کرنا ہے اور اس سے بھی آگے جانا ہے؟ بس بیٹا یہ تو اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے کہ پائپ لائن میں کوئی چیزیں ہیں, اچھا ان پہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ کہ کوئی آگے جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو آگے گرینڈ چلڈرن ہیں, ان کے لیے جو ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس لائن میں ہے. تو ہے تو فوڈ کی سائڈ پہ جائیں گے, لیکن اس کا بھی سوچ دیں کہ کوئی ایسی کوئی اور لائن اختیار کریں جہاں پہ آگے بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. آپ نے ذکر کیا تھا فاسٹ فوڈ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو فاسٹ فوڈ کب تک دیکھ سکتے ہیں ہم؟ ابھی بس سم تھنگ ان پائپ لائن بیٹا, تو انشاءاللہ جلدی اللہ خیر کرے گا, کچھ کریں گے انشاءاللہ. چلے سر, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, بہت مزہ آیا بات کر کے آپ سے, اور دل کے سوال پوچھے سارے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے جو ہے نا سوالوں کے جواب صحیح دیے. نہیں, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بچے.